الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ محترم بھائیو، آج کا یہ مبارک پروگرام آپ اس کا موضوع اور غرض و غایت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ بڑا ہی قابل تحسین پروگرام ہے کہ ہم جس فیلڈ سے متعلق ہیں ہمیں یہ سوچ اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی بہتری اور مزید اچھائی سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی شے میں بہتری اور تبدیلی کا جو نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ یہی احساس ہوتا ہے اور یہی تاثر ہوتا ہے۔ نفسیاتی تاثر اور قلبی احساس یہی انسان کے عمل کو مضبوط سے مضبوط اور بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، چونکہ ان کی شجاعت بڑی معروف تھی، کہ آپ لڑائیوں کے اندر بڑے بڑے بہادروں کو اتنی آسانی سے قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ آخر وہ بھی بڑے سورما ہوتے ہیں، بڑے مضبوط طاقتور آپ کے مقابلے میں لڑاکے لوگ آتے ہیں، اتنی جلدی آپ ان کو کیسے مغلوب کر دیتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے مقابلے میں جتنا بھی بڑا پہلوان آتا ہے اس نے پہلے سے میرا شہرہ سن رکھا ہوتا ہے، تو جب میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو میرا احساس اور میرا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے مار ڈالنا ہے، اور اس نے بھی چونکہ میرا شہرہ سن رکھا ہوتا ہے اور میرا کچھ رعب اس کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے مار ڈالنا ہے۔ اب میرا اور اس کا تاثر جب ملتا ہے تو واقعتاً وہ پھر میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہمارا یہ احساس قوی ہو کہ ہم نے خود کو کچھ بہتر بنانا ہے اور اپنے اندر کوئی کمزوری ہے اس کو تبدیل کر کے اچھائی پیدا کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر آ گئے ہیں، اب آگے ہم نے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہاں ہم جو کچھ وقت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کسی عملی پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسی باتیں سیکھنی ہے، ان کے بعد ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہے اور خود پر لاگو کرنا ہے۔ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جتنے میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، میں درخواست کروں گا یہ زیادہ توجہ سیدھی رکھیں۔ میں کلاس میں بھی پڑھاتا ہوں تو میرا اصول یہ ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو بالکل نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو شوق ہے، یہ قابل ہیں، محنتی ہے، یہ خود اخذ کریں گے۔ لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں تو کوئی ترتیب اور جگہ کا مسئلہ ہوگا، اس لیے پیچھے والے بھی ذہین ہوں گے، لیکن میری توجہ پیچھے رہے گی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سارے بھائی تھوڑا سا وقت دوں گا، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو ساری توجہ آپ نے بالکل یہاں رکھنی ہے۔ یہ توجہ، استماع اور انصات، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سنتا، توجہ سے سمجھتا ہے اور اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو شیخ رفیق طاہر صاحب نے بیان کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ نصاب کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتا رہے تھے۔ اب ہمارا اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ غیر نصابی چیزوں کے حوالے سے ہمیں پڑھنا اور مطالعہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نصاب اور غیر نصاب میں فرق کیا ہوتا ہے، نصاب کس لیے پڑھتے ہیں اور غیر نصابی چیزیں کس لیے پڑھتے ہیں۔
نصاب میں جو چیزیں، جو متون، جو کتابیں ہم نے داخل کی ہیں اور ہمارے لیے مقرر ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کا، ان کے مطالعے کا ایک خاص منہج اور طریقہ ہے، جبکہ غیر نصابی کتابوں کے پڑھنے کا طریقہ کار اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ نصاب میں جو متن اور کتاب داخل ہوتی ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے وہ ابتدائی مرحلے کی ہو، متوسط مرحلے کی ہو، یا تکمیلی اور انتہائی مرحلے کی ہو۔ ہر متن کی کتاب میں جامعیت اور اختصار، خاص طور پر پہلے دوسرے مرحلے کی کتابوں میں یہ اس کا امتیاز ہوتا ہے کہ انہوں نے تھوڑے الفاظ میں وہ سارا فن اس کے اندر منتقل کرنا ہوتا ہے، اس لیے الفاظ اس کے مختصر ہوتے ہیں، حجم بھی اس کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جب نصابی کتاب پڑھی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے الفاظ اور مفردات، یہ بھی ہمارا کچھ مقصود ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے مفردات اور مرکبات دونوں کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ پھر ہم نے ان کے مطالب اور معانی کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے یہ نصاب کے اندر کچھ مشکل کتابیں کیوں رکھی جاتی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں رکھی جاتی، ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم کئی دفعہ بوجھ سمجھتے ہیں، اتنی مشکل کتاب نصاب میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عمدن کیا جاتا ہے۔ وہ کس لیے کہ ایک طالب علم جب نصاب کے اندر ایک فن اور علم کی مشکل کتاب سمجھ لیتا ہے، اس کو حل کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، دماغ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے علم کی اساس بھی مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے۔ اب اس فن کی وہ باقی کتابیں جو آسان ہوتی ہیں بڑی سہولت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ تو دماغ جتنا سہولت پسند ہوگا اتنا ہی انسان کاہل بنے گا، اتنا ہی انسان سست بنے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نصاب میں مختصر کتابیں مشکل اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک نحو کی کتاب، مشکل متن آپ نے نصاب میں پڑھ لیا، اب نحو کی جو باقی غیر نصابی کتابیں ہیں کچھ مفصل ہوتی ہیں، آپ لگاتار بڑی سہولت کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، ان کو سمجھتے جاتے ہیں، کیونکہ مشکل آپ نے سمجھ لی، اب آسان سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے۔ اسی سے نصابی کتابوں کا منہج آپ یہ سمجھیے کہ نصابی کتاب جو پڑھتے ہیں اس میں الفاظ اور مفردات کا معنی پہچاننا، مرکبات اور تعریفات کو حفظ کرنا، یہ بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ان مرکبات اور جملوں اور تعاریف کے اندر جو معانی اور مطالب ہیں ان کا تجزیہ، ان کی تحلیل، ان کی تفہیم، مثالوں سے ان کی وضاحت، یہ سارا کچھ درسی اور نصابی کتابوں کے پڑھنے کا منہج ہوتا ہے۔ لیکن غیر نصابی کتابوں کا منہج یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک فرق آپ یہ سمجھ لیں، غیر نصابی کتابیں استفادے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، معلومات کی وسعت کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ذہنی افق کو وسیع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں الفاظ، عبارات اور جملے اور مفردات یہ اس قدر مقصود نہیں ہوتے جیسے نصابی کتابوں میں مقصود ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نصابی کتابیں جس علم سے متعلق ہوں اس علم میں ہماری بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غیر نصابی مطالعہ اور کتابیں انہی بنیادوں کو مزید اٹھانے کے لیے، ان پر دیواریں بنانے اور ان پر چھت ڈال کر
علم کی اس عمارت کو تکمیل اور مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے جتنا ہمارا علم اور جتنا ہمیں رسوخ نصابی کتابوں میں ہوگا اتنا ہی ہمارا علم مضبوط ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہم غیر نصابی کتابوں سے استفادہ کر سکیں گے اور اپنے علم کو وسعت اور ترقی دے کر وسیع بھی کر سکیں گے اور مضبوط بھی کر سکیں گے. ان دونوں چیزوں کا یہ ایک فرق تھا. اس کے ساتھ ہی ہم دوسری چیز یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعے کی اقسام کیا ہوتی ہیں، کتنی قسم کا مطالعہ ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں دیکھ کر طے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، پڑھنے والے کا مقصد کیا ہے، وہ کس نیت اور ارادے سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے. دوسری چیز کہ ہر کتاب کو پڑھنے کا ایک خاص ہدف اور مقصد ہوتا ہے، کیونکہ کتابیں بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں. تو قاری کے ہدف اور کتاب کی نوعیت کو دیکھ کر مطالعے کی قسم اور اس کا بھی ہدف طے ہوتا ہے. دیکھیے دنیا میں مطالعے کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر ایک وہی جو نصابی مطالعہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہم نے کر لی ہے. نمبر دو ہے کہ کوئی شخص تنقیدی مطالعہ کرنا چاہتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک کتاب آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے دیکھنا ہے اس بندے نے کتاب میں جو مباحث اور معلومات درج کی ہیں یہ کس قدر صحیح ہیں اور کس قدر ان میں سقم ہے. تو تنقیدی مطالعہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے اس نے عبارتیں، اقتباسات، چیزیں لے کر آپ کو پیش کی ہیں، آپ اصل مصادر سے ساری چیزیں چیک کرتے جائیں. جہاں سقم اور خرابی ہوگی وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا. تیسرا ایک مطالعہ ہوتا ہے تقابلی مطالعہ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ اسی موضوع کی مختلف کتابیں دیگر مؤلفین کی بھی ساتھ رکھتے ہیں. ایک مسئلہ، ایک پوائنٹ، موضوع اس کتاب سے پڑھتے ہیں، وہی موضوع اور پوائنٹ آپ باقی دوسری کتابوں سے بھی پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ فقہ کی کوئی کتاب لیتے ہیں، اس میں کتاب الجنائز کے اندر قراءت کا مسئلہ لیتے ہیں. ایک جنازہ میں قراءت کا ایک مسئلہ ہے. آپ نماز جنازہ میں قراءت کا ایک مسئلہ شیخ البانی کی کتاب الجنائز سے پڑھتے ہیں. وہی قراءت کا مسئلہ اس کے بعد آپ نیل الاوتار سے پڑھتے ہیں. وہی قراءت کا مسئلہ اس کے بعد آپ ارواء الغلیل سے پڑھتے ہیں. وہی قراءت کا مسئلہ اس کے بعد آپ نووی کی شرح مہذب سے پڑھتے ہیں. وہی قراءت کا مسئلہ اس کے بعد آپ ابن قدامہ کی المغنی سے پڑھتے ہیں. 4-5 مصادر سے ایک مسئلہ پڑھ کر جب آپ تقابل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، کس کے دلائل کمزور ہیں، کس موقف کے دلائل مضبوط ہیں. تو یہ تقابلی مطالعہ دراصل انسان کو محقق اور اس کے علم کو بے حد مضبوط بنانے کے کام آتا ہے. ایک چوتھی قسم ہے کہ اسے سرسری مطالعہ کہہ لیں یا اہم فوائد اور پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کہہ لیں. یعنی اس میں ہدف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ساری کتاب کو سطر بسطر یا لفظ بلفظ پڑھنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک صفحے کو دیکھتے جانا ہے، جو نئی اور مفید بات ہوگی وہ فوائد اور پوائنٹ میں نے پینسل کے ساتھ نوٹ کرنے ہیں. صرف میں نے اس کتاب سے فوائد اخذ کرنے ہیں. جیسے کوئی موسوعہ ہو، انسائکلوپیڈیا ہو، بڑی کتاب ہو، تو ظاہر ہے کوئی 20-30 جلدوں کی کتاب ہے، تو ہم اس کو مکمل نہیں پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ خاص فوائد ہیں وہ میں نے اخذ کرنے ہیں، وہ میں نے نکالنے ہیں.
تو اس کے لیے یہ سریع اور سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کتاب کے اندر جو فوائد ہیں وہ بھی میرے علم میں آ جائیں اور میرے مطالعے کی گرفت میں آ جائیں۔ اسی طرح قرات اور مطالعے کی اور بھی علماء نے بڑی اقسام بتائی ہیں، لیکن بڑی بڑی اور اہم یہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جڑی ہے، وہ ہم ابھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثر اداروں میں لائبریری ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی کافی بڑی لائبریری ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ لائبریری ہمارے ادارے میں ہے، اس سے ہم استفادہ کیسے کر سکتے؟ یہ ایک ضمنی سی بات تھی، تو میں نے سوچا ہم یہی اس کو نپٹا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنی کتابیں لائبریری میں ہیں مجھے ساری پڑھنی چاہیے تو پڑھوں، وگرنہ میں نہ پڑھوں، تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ 7 سال بھی ادھر رہیں نا، نصابی کتابوں کے ساتھ آپ یہ ساری لائبریری مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لائبریری سے استفادہ نہیں کرنا ہے۔ لائبریری سے استفادہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے پوری لائبریری ہماری نظروں میں آ سکتی ہے، اس کا ایک آسان طریقہ وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لائبریری میں ہم جب جائیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں موضوعوار کتابیں لگائی ہوتی، کسی جگہ عقیدے سے ابتدا ہوتی ہے، کسی جگہ تفاسیر سے ابتدا ہوتی۔ پہلے تفسیر کی کتابیں آئیں گی، پھر اس کے بعد علوم قرآن کے متعلقہ کتابیں آئیں گی، پھر اس کے بعد حدیث ہے، اس کی انواع ہیں، ایسے ہی آگے اس کے بعد عقیدہ ہو سکتا ہے، فقہ، اصول فقہ، سیرت، تاریخ، رجال۔ اس طرح لائبریری اکثر جگہوں پر ایسے علوم اور انواع پر مرتب ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے اپنی اس ادارے کی طالب علمی والی زندگی میں کہ لائبریری کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ہم ایک علم سے جو بالکل پہلے ہے شروع ہو جائیں۔ ہر کتاب کی 5 چیزیں ہم نے ضرور پڑھنی، اور یہ لائبریری ہی کی نہیں، زندگی میں ہم جو بھی نئی کتاب خریدیں یا ہمیں کوئی گفٹ دے، ہماری ملکیت میں داخل ہو، تو اس کو ریک اور اپنی لائبریری میں رکھنے سے پہلے ہم اس کو اپنے ٹیبل پر، چارپائی پر اپنے بالکل قریب رکھیں گے، چاہے 20-30 کتابیں جمع ہو جائیں۔ ان کتابوں کی بھی 5 چیزیں پڑھے بغیر کبھی غلطی نہ کریں کہ ان کو ریک میں سجا دیں اور کہیں اونچے شیلف میں جا کر رکھ دیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کتاب کا مکمل عنوان اور مؤلف کا نام ہم پڑھیں اور اس کو ذہن نشین کریں۔ یہ کتابیات کا علم جو ہے نا، یہ انسان کا آدھا علم ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے جب علمی دنیا میں جانا ہے تو میں کس کس شے سے، کس کس علم کی کون سی مفید کتاب ہے، میں اس سے استفادہ کر سکوں، یہ کتابیات کے علم سے اسے پتا چلتا ہے۔ تو کتاب کا نام اور مؤلف کا نام، نام کی اہمیت یہ ہوتی ہے، کتاب کا نام اکثر کتاب کے پورے موضوع اور مواد کی نشاندہی کرتا ہے، بتا دیتا ہے اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر وہ تحقیق شدہ نسخہ ہے تو محقق کا مکمل مقدمہ پڑھیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ محقق نے اپنے مقدمے میں کتاب کی اہمیت بتائی ہوگی، اس کا موضوع، اس کا منہج، مؤلف کا لکھنے کا اسلوب اور مؤلف کے حالات، یہ محقق نے اپنے سارے مقدمے میں کتاب کے متعلقہ بنیادی ساری چیزیں ذکر کی ہوں گی۔ نمبر 3، مؤلف کا مقدمہ، کہ مؤلف کا مقدمہ پڑھیں، اس نے بھی یہی بتایا ہوگا میں نے کتاب کیوں لکھی اور اس میں میں نے کیا لکھا ہے۔ اور یہ محقق مؤلف کا مقدمہ کئی دفعہ 10-20 صفحات سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی۔
اب ہمارے ذہن میں یہ خاکہ بیٹھ گیا کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا اور اس میں بندے نے لکھا کیا ہے، سارا ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر ہم کتاب کی فہرست دیکھیں، وہ شروع میں یا آخر میں ہو، مکمل فہرست پر ایک نظر ڈال لیں، اس سے مزید آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کتاب میں مؤلف نے کون سی چیز لکھی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں آ جائیں گی۔ پانچویں اور آخری چیز ہے کہ اب آپ نے کتاب کو اندر سے چند مقامات سے پڑھنا ہے، کہیں سے صفحہ پڑھ لیں، کہیں سے 2 صفحے پڑھ لیں، 2-4 جگہوں سے۔ ان 5 چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا کہ ساری کتاب کا موضوع، تعارف، اس کی اہمیت، اس کے اندر مواد کس قسم کا ہے، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ وقت نہیں ہے پورا پڑھنے کا، ابھی مت پڑھیں، اب آپ اس کو رکھ دیں۔ لائبریری میں بھی ایسے کریں کہ ایک طرف سے شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے اگر تفاسیر ہیں اس میں ابن جریر آتی ہے تو ابن جریر کے ساتھ بھی یہی کریں جو ابھی 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ اس کے بعد اگر قرطبی آتی ہے، قرطبی کے ساتھ بھی یہی کریں، ابن کثیر آتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی کریں۔ جتنی تفاسیر ہیں وہ ساری اس طرح آپ نظر سے 5 چیزوں کے ساتھ گزار لیں۔ اب آپ تصور کیجئے آپ کو ہر کتاب کا موضوع، منہج، مؤلف کا اسلوب اور اس کا مواد پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو کتنے دن لگیں گے؟ چند دنوں کے اندر آپ تفسیر جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ کر فارغ کر دیں گے۔ یہی اس کے بعد اصول تفسیر میں کریں، علوم قرآن میں کریں، قراءات کے بارے میں کتابیں ہیں اس میں کریں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ علم مجھے پسند نہیں ہے، نہیں، اتنی معلومات ہر علم کے بارے میں ہمیں ہونی چاہیے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کتاب ایک طالب علم کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے ایک فوجی کے لیے اس کا اسلحہ ہوتا ہے۔ ایک سپاہی ہے تو بتائیے ایک کلاشن کوف کے بغیر اس کی سپاہیانہ زندگی کوئی زندگی شمار ہوتی ہے؟ اگر وہ سپاہی ٹریننگ لے لے، فوجی اپنا سارا کورس مکمل کر لے، کہیں لڑائی شروع ہو جائے تو گن اور کلاشن کوف کے بغیر لڑنے جائے تو وہ چند سیکنڈ کے اندر مارا جائے گا اور اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ یہاں جو ہم ٹریننگ لے رہے ہیں 7-8 سالہ یہ ہمارا کورس، ویسی ہی ہماری ٹریننگ ہے جیسے ایک فوجی اور ایک سپاہی کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹریننگ کے دوران فوجیوں کو، سپاہیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ نیند اس روٹین والی ہوتی ہے جو گھروں میں ہوتی ہے، نہ کھانا ویسے ہوتا ہے جو گھروں میں ہوتا ہے، نہ رہن سہن، لباس، بستر، سونا جاگنا، سارے دن رات کا شیڈول ویسا نہیں ہوتا جیسے گھروں میں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ وہ برداشت کرتے ہیں نا، اس لیے برداشت کرتے ہیں، ان کا ہدف اور منزل یہ ہے کہ اس ٹریننگ کی وجہ سے اگلی زندگی میں میں نے کامیاب ہونا ہے اور ترقی حاصل کرنی ہے۔ تو طالب علمی کی زندگی میں دیکھیں، اگر ہمارا یہاں کھانا، رہائش ویسی نہ ہو جیسی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے تو اس پر بھی ہم نے صبر کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں میں ایک مختصر مدت کے لیے ٹریننگ لینے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور ٹریننگ ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو کتاب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو اسلحہ کب کام دیتا ہے؟ ٹریننگ کے دوران وہ ہر قسم کا اسلحہ چلانا سیکھتا ہے، کھولنا سیکھتا ہے، اس کے فوائد سیکھتا ہے، اس کی کارکردگی کا علم حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ وہ سارا اسلحہ مکمل استعمال نہیں کرتا، پورے فائر نہیں کرتا، لیکن بنیادی تعارف ہر اسلحے کا اسے مختلف ٹریننگوں کے جو کورسز ہوتے ہیں ان میں کروایا جاتا ہے، تاکہ کل ضرورت پڑے تو وہ ہر قسم کا اسلحہ چلانے پر قادر ہو اور اسے پتا ہو کہ کس لڑائی میں کون سا اسلحہ میں نے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے ٹریننگ کرتے ہیں نا، اسلحہ اسی لیے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، آج آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو یہ اسلحہ آپ نے پہچاننا ہے کہ تفسیر قرآن کے اندر میرے معاون اسلحہ جات کون سے ہیں۔
علم حدیث کے حوالے سے میرے معاون وسائل اور کتابیں کون سی ہیں؟ آپ یہاں بالکل ویسے ہی ٹریننگ لے رہے ہیں جیسے مجاہد ایک جنگ کے محاذ کے لیے ٹریننگ لیتا ہے. اسی لیے ایک طالب علم کا درجہ ایک مجاہد کے درجے کے برابر ہوتا ہے. اب یہاں سے جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، کسی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تفسیر قرآن میں گڑبڑ کر رہا ہے. ابھی تفسیر کی بات ہو رہی تھی، میرا تو خیال تھا میں آخر میں جا کر اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن ضمناً تھوڑا سا ہم یہاں بھی ٹچ دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں جب تفسیر قرآن کا نام لیا جاتا ہے نا برصغیر میں، تو تفسیر قرآن پر ضلالت کا ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. جنہوں نے تفسیر قرآن کے نام پہ نسلیں برباد کی، وہ سر سید سے شروع کر لیں آپ، عبداللہ چکرالوی سے شروع کر لیں آپ، اس کے بعد چلتے جائیں، غلام احمد پرویز پہ آئیں، اس کے بعد حمید الدین فراہی پہ آئیں، امین حسن اصلاحی پہ آئیں، اس کے بعد مودودی صاحب کو تھوڑا سا نیچے رکھ کر سلسلہ یہی ہے اس میں آئیں، ڈاکٹر اسرار پہ آئیں، جاوید احمد غامدی پہ آئیں. ان سارے لوگوں کا نعرہ کیا ہے؟ درس قرآن، تفسیر قرآن. یہ وہ ایک بڑا جذابیت والا نعرہ ہے جی. قرآن ہے، درس قرآن ہے، قرآن کلاسز ہیں، تفسیر قرآن ہے، قرآن ویڈیوز ہیں. ہم لوگوں کو قرآن پڑھانا اور سکھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں سکھاتے ہیں، قرآن کے نام پر یہ ضلالت سکھاتے ہیں. کس طرح؟ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر سب سے زیادہ کس کو آتی تھی اس دنیا کے اندر؟ سادہ سا سوال ہے، بالکل کوئی علمی بات نہیں. سب سے زیادہ اس کی تفسیر اور وضاحت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نبی علیہ السلام کو آتی تھی. ان کی تفسیر کہاں محفوظ ہے؟ احادیث کے اندر محفوظ ہے. اور ان سے تفسیر کنہوں نے سیکھی ہے؟ صحابہ کرام نے سیکھی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں، حمید الدین فراہی کے ہاں امتیاز کیا ہے تفسیر کا؟ وہ جی جاہلی ادب کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنی ہے تاکہ قرآن کو اس زبان کے ساتھ سمجھا جائے جس دور میں جس زبان کے مطابق یہ نازل ہوا تھا. حدیث بھی گئی، آثار صحابہ بھی گئے. اس کے بعد امین حسن اصلاحی نے کیا کیا ہے؟ تدبر قرآن تفسیر ہے، 8-10 جلدوں میں ہے. پوری تفسیر شاید 5-6 ہزار صفحہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں حدیثیں کتنی ہیں. کسی بھائی نے سنا ہوگا ضرور اس سے پہلے. تفسیر تدبر قرآن 8-9 جلدوں میں ہے. اس میں ٹوٹل 80-90 احادیث ہیں، اور وہ ساری ماننے کے لیے نہیں لے کر آئے ہیں. ان میں کئی حدیثیں صرف انکار کے لیے لے کر آئے. اور یہ فراہی مکتب فکر ہے پورا تفسیر قرآن کے منہج پر جو چلتا ہے. یہ فراہی استاد ہے، اصلاحی شاگرد ہے، غامدی اس کا شاگرد ہے. یہ ڈاکٹر اسرار اور مودودی صاحب بھی انہی کے منہج کے قریب قریب تفسیر کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے علماء سے علوم شرعیہ نہیں پڑھے ہوئے. سب سے بڑی خرابی ہے. نمبر 2، احادیث کا جو درست منہج تھا حدیث کے مطابق، آثار صحابہ کے مطابق، اس کے بعد استفادے کے لیے عربی زبان کے مطابق قرآن کو سمجھنا، یہ اس منہج پر تفسیر کرتے ہی نہیں. سر سید سے لے کر آج غامدی تک جتنے نام ہیں، یہ اس منہج پر تفسیر کر کے مکمل اعتماد اس منہج پر کرتے ہی نہیں ہے. یہ دوسری بڑی خرابی. اور تیسری خرابی کہ اپنی عقل کے ساتھ جو ان کو راجے سمجھ میں آتا ہے وہ داخل کریں گے یا اس کو ترجیح دیں گے. اس کے علاوہ احادیث کا انکار تفہیم القرآن کے اندر پایا جاتا ہے. بخاری کی احادیث کا انکار ہے. صفات باری تعالیٰ کے اندر تحریف اور تعویل تفہیم القرآن کے اندر پائی جاتی ہے. صفات باری تعالیٰ کے مطلب کوئی آیات آپ کھول کر دیکھ لیں، تبارک الذی بیدہ الملک الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آیات صفات کوئی آپ کھول کر دیکھ لیں. اور ان کے اندر توحید حاکمیت جو سب سے بڑا ان کا بنیادی انحراف ہے، اس کا مقصد کیا ہے
کہ دنیا میں نبی صرف اس لیے آئے تھے کہ اسلامی اور الہی حکومت قائم کرے. سب سے بڑا ان کا انحراف یہ ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جگہ جگہ کہا ہر پیغمبر نے آ کر کہ میں تمہارے پاس کس لیے آیا ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. توحید الوہیت کا قیام اور دعوت یہ پیغمبروں کا بنیادی بعثت کا ہدف تھا، لیکن ان لوگوں نے سارا سلسلہ ہی شریعت کا نیچے سے اوپر کر دیا اور بڑی باتیں تھیں. تو یہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں شیخ صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے قرآن تفسیر درس قرآن کلاسز کے نام پر انحراف کا ایک پورا سلسلہ چلایا جس سے ہم نے بچنا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آپ جب معاشرے میں جائیں گے جگہ جگہ آپ کو یہ لوگ جماعتیں بنا کر، دفاتر بنا کر، سینٹر بنا کر، کلاسیں بنا کر قرآن کے نام پہ یہ دھوکے دیتے نظر آئیں گے. آپ نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے جب آپ کے پاس صحیح اسلحہ موجود ہوگا، اس کا آپ کو تعارف ہوگا اور اس کو چلانا اور برتنا آپ نے پہلے سے سیکھا ہوگا، تب آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو باقی بھی اسی طرح ہے. آپ جب عملی میدان میں جائیں گے آپ نے علم حدیث سے استفادہ کرنا. آپ کو پتا ہونا چاہیے علم حدیث کے مصادر کیا ہے، کون سی کتاب کس موقع پر کس مسئلے میں میری مدد کرے گی، یہ پہلے سے آپ نے سیکھ کر جانا ہے. تو اس طرح میرے بھائیوں لائبریری سے آپ چند مہینوں کے اندر پوری لائبریری اپنی نظروں کے اندر گما سکتے ہیں. آپ دوران طالب علمی کے بعد آپ کو پتا ہوگا کب کس کتاب سے میں نے کون سا مسئلہ لینا ہے، کس مؤلف نے کون سی کتاب اس موضوع پر لکھی ہے جو میرے کام دے سکتی. تو یہ تھا ایک پوائنٹ ہمارا کہ ہم کتابوں سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں اور لائبریری سے استفادہ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے. آگے تیسری بات ہے کہ غیر نصابی مطالعے کی اہمیت اور اس کی افادیت کیا ہے. میرے بھائیوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے علم میں وسعت آتی ہے. نصاب جو ہمارے ہیں وہ ہم نے ایک محدود وقت کو دیکھ کر مختصر سے مقرر کیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو طالب علمی کا پیریڈ اور زمانہ ہے بڑا ایک محدود ہوتا ہے. تو محدود دور کے اندر جو کتابیں ہیں وہ محدود ہیں، معین ہیں. ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اختصار، جامعیت، کس طرح طالب علم تھوڑے وقت میں زیادہ استفادہ کر سکتا ہے. تو غیر نصابی کتابیں اور غیر نصابی مطالعہ وہ جو محدودیت کی وجہ سے انسان کے علم میں محدودیت آ جاتی ہے اس کا علاج ہے، اس کو وسیع کرتا ہے، انسان کے ذہنی افق کو بڑھا دیتا ہے. اس سے اس کے عقل، سوچ، فکر کا دائرہ بھی کھلتا ہے اور یہ مضبوط بھی ہوتے ہیں. بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے. وہ چیزوں کو ماپنے، جانچنے، تجزیہ، تحلیل، ان کی تحقیق کرنے کی صلاحیت پر قادر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مطالعے کو وسیع کرتا ہے. دوسری چیز کہ جب ہم مطالعے کو بڑھاتے ہیں، وسیع کرتے ہیں، اپنے زمانے سے لے کر پچھلے جتنے ادوار صدیاں گزری ہیں اپنے مطالعے کو ان تک لے کر جاتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس دنیا کے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کتابیں لکھنے والے کون ہوتے ہیں، کیوں ہم کتابیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں کتاب اگر صحیح سے لکھی جائے تو لکھنے والا اپنے عہد اور اپنے زمانے کا سب سے ممتاز شخص ہوتا ہے علم اور فکر کے اعتبار سے. وہ اپنا علم اور اپنی فکر کھل کھلا کر تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. آج ہم ابن حجر کو نہیں مل سکتے ہیں لیکن ابن حجر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں. کیسے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر موجودہ یا پہلے زمانوں میں دانشور، اہل عقل، ارباب علم، اصحاب فضل گزرے ہیں، ان سب کے علوم سے، ان سب کے تجربات سے، ان سب کی تحقیقات سے بیٹھ کر ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے علماء
جب کتابیں پڑھتے تھے نا وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم بیٹھ کر بخاری سے، ابن معین سے، ابن مدینی سے، ابن عباس سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی. سیر علام النبلاء دوسری کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے، نماز پڑھتے، پھر سیدھا گھر میں چلے جاتے. مسجد میں دوست ملتے، محلے میں ملتے، کسی کے پاس بیٹھتے نہیں، اسلام کی گزر گئے. ایک دن دوستوں نے شکوہ کیا، آپ عجیب آدمی ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، گپ شپ بھی نہیں، کوئی مجلس نہیں. اگلا جملہ انہوں نے یہ بولا، الا تستوحش، اکیلے بیٹھ بیٹھ کر آپ کو وحشت اور تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے؟ جب یہ انہوں نے جملہ سنا نا تو پھر رک گئے اور کہنے لگے، کیف استوحش وانا اجلس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، میں گھر میں بیٹھ کر تنگی اور وحشت کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ میں تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ان کے ساتھ بیٹھنے والا انسان کبھی وحشت محسوس کر سکتا ہے اور تنہائی سے تنگی محسوس کر سکتا ہے؟ ان کی مراد کیا تھی کہ میں گھر میں بیٹھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں، میں کتابیں پڑھتا ہوں جس میں صحابہ کرام کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میں تنگی کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ ایک دن امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمت اللہ علیہ، ان کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو والد صاحب کو دیکھتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا امام زہلی کا، بہت بڑے محدث تھے اپنے عہد کے، اہل سنت کے جلیل القدر امام تھے. بیٹا گھر میں آیا گرمی کے موسم میں، دوپہر کا وقت، تو اندر گیا تو دیکھا کہ والد صاحب ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، دیا جل رہا ہے. گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، آگ کا دیا جل رہا ہے اور ان کے ارد گرد کتابیں ہیں اور وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو بیٹے کے منہ سے رحم دلی سے بے ساختہ جملہ نکلا، یا ابتی لو نفست عن نفسک، ابا جان خود پر رحم کریں، کچھ تو اپنے آپ کو آرام دیں. اس نے سمجھا والد صاحب کتنی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام زہلی کہتے ہیں، یا بنیا تقول لی ھذا وانا جالس مع النبی واصحابہ والتابعین، بیٹا مجھے ایسے کہہ رہے ہو؟ میں تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں یہاں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں یہاں تابعین اعظام کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہاں میں تنگی تکلیف میں پڑا ہوا ہوں؟ ایسا ہی امام ابن الاعرابی، بہت بڑے لغوی امام گزرے، ان کو وقت کے کسی حاکم نے غلام کے ہاتھوں پیغام بھیجا کہ ان کو پیغام دو کہ میں نے بلایا ہے. وہ غلام آیا، ان کے گھر آ کر کمرے میں بیٹھک میں ان کو پیغام دیتا ہے کہ امیر نے آپ کو بلایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ معززین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے فارغ ہو کر پھر تمہارے پاس آؤں گا، جاؤ میرا پیغام دینا. وہ غلام بڑا حیران ہوا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چلا گیا. جا کر ایسے ہی سناتا ہے امیر کو کہ میں نے آپ کا پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ معززین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے اپنی حاجت کام پورا کر کے پھر آتا ہوں. تو امیر نے پوچھا کون بیٹھا تھا؟ تو اتنا معزز تھا کہ اس نے ہمیں انتظار اور ہمیں آنے میں تاخیر کر دی. کہنے لگے انہوں نے کہا تھا یہ، لیکن ان کے پاس میں نے کسی کو بیٹھے دیکھا نہیں. کچھ وقت گزرا، ابن العرابی ان کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے کہا آج آپ نے عجیب کام کیا، اتنا لیٹ آئے ہو، اور کہا میرے پاس کچھ معزز افراد، حالانکہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. ابن العرابی کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس گھر میں ہر وقت معززین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کے پاس میں نے بیٹھنا ہوتا ہے
ان کے علوم اور عقول سے میں نے استفادہ کرنا ہوتا ہے، اور میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ پھر کچھ اشعار سنائے، لنا جلساء لا نمل حدیثہم، کہ وہ ایسے میرے ساتھی ہیں کہ جن سے باتیں کر کے کبھی میں اکتاہٹ ہی محسوس نہیں کرتا۔ ایسے اور بھی ائمہ حدیث کے بڑے واقعات۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ کتابوں کے ساتھ ان کی ایسی وابستگی ہوتی اور اتنا ان کا دل لگتا تھا کہ کسی نے ایک محدث سے پوچھا کہ دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ محبوب ساتھی کون سا ہے؟ اس کے آگے کتابیں پڑھی، اس نے کہا یہ۔ اس نے کہا نہیں، میں نے پوچھا لوگ کون سے ہیں؟ تو کہنے لگا الذین فیہا، جو ان کتابوں کے اندر ہیں وہ دنیا میں میرے سب سے بڑے ساتھی۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان ائمہ کے دل و دماغ میں کتابوں کی محبت ایسی ہوتی کہ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کتابوں سے ہوا کرتی۔ صرف ایک یا دو واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، ایسے اکثر واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اور ویسے بھی وقت تھوڑا ہے، زیادہ نہیں سنائے جا سکتے۔ امام ابو العلا الحمزانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، جنت کے اندر ہیں، جہاں بیٹھے ہیں سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جس کمرے میں بیٹھے ہیں ساری دیواریں کتابوں کی بنی ہوئی ہیں، جس محل میں ان کو جگہ ملی یا محل اللہ نے دیا، وہ سارے کا سارا محل کتابوں کا بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ امام ابو العلا کہتے ہیں بات یہ تھی کہ میں نے اللہ سے مرنے کے بعد ایک سوال کیا تھا کہ یا اللہ، جو دنیا میں میری مصروفیت تھی جنت کے اندر بھی میری وہی مصروفیت بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ دنیا میں ان کی مصروفیت کیا تھی، اب یہ بھی سمجھیے۔ امام ابو العلا بغداد کے اندر تھے، دیکھا کہ بازار کے اندر ابن الجوالیقی ان کی کچھ کتابیں فروخت ہو رہی ہیں، سیل لگی ہوئی ہے۔ ان کو ان کی کچھ کتابیں چاہیے تھی، ان کی تلاش تھی، تو اس نے اعلان کیا کہ یہ کتابیں کچھ بچی ہیں، یہ 60 دینار میں اب ہم فروخت کریں گے، اس سے کم میں نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے خریدنی، لیکن مجھے ایک ہفتے کی مہلت چاہیے۔ سودا ہو گیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات تک پیسے چاہیے۔ کتابیں وہاں سے لے کر رکھوا کر ہمزان اپنے علاقے میں واپس سفر کر کے آئے، اور آ کر اعلان کیا کہ میں نے اپنا گھر بیچنا ہے، جو 60 دینار میں گھر خریدے گا، گھر میں نے صرف اس کو دینا ہے۔ اب بولی لگتی ہے، خریدنے والے بولی لگا رہے ہیں، قیمتیں لگا رہے ہیں، 60 دینار تک پہنچ گئے تو کہتے ہیں بس، ساتھی کہتے ہیں آگے جا سکتا ہے ریٹ، کہتے ہیں نہیں مجھے چاہیے 60 دینار۔ گھر بیچا، 60 دینار لیے، بغداد گئے اور جا کر وہ کتابیں لے کر آئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر کتابوں کا محل عطا کیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ یہ لوگ کیوں کتابوں سے محبت کرتے تھے۔ ان کو لذت اتنی تھی کہ علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے کسی انسان سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی میری لذت، مزہ اور راحت ہے وہ ساری کی ساری کتابوں کے اندر رکھ دی، اس لیے جتنی لذت مجھے کتابوں میں ملتی ہے اتنی مجھے کسی انسان سے باتیں کرنے میں ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ لذت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کتابوں کی محبت ایسے بیٹھ جائے، کیونکہ کتابوں کے بغیر ایک عالم یا طالب علم کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کتابوں سے یہ محبت یا مطالعے کی یہ عادت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ مطالعے کا شوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات وہی جو میں نے شروع میں کی تھی نا، اگر ہمارا ارادہ ہو صحیح کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، شوق ہے مجھے لیکن ہوتا نہیں، یہ بات کی بات ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندر یہ تاثر اور ہمارا ارادہ مضبوط ہو تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں جتنے بھی ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جمع ہیں،
सारे इसी नीयत से आए हैं कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, और ये अल्लाह का इस दुनिया में सबसे बड़ा इनाम है। सबसे बड़ा इनाम क्या है कि अल्लाह की इंसान को मोहब्बत हासिल हो जाए। और ये किसे हासिल होती है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। ये हदीस हमने बड़ी मर्तबा सुनी होगी, लेकिन कभी सोचिएगा कि हमारे घर में मेरे कितने और भाई होंगे, कितने कजन होंगे, गली के दोस्त होंगे, स्कूल कॉलेज के मेरे साथी होंगे, कितने सैकड़ों लोगों से अल्लाह ने चुनकर मुझे लाकर यहां इस इदारे में दाखिल करवाया। तो ये वैसे ही हो गया है? नहीं, वैसे नहीं हुआ। इस हदीस पे गौर कीजिए, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं दीन की समझ के लिए उसे चुन लेते हैं। ये वजह है। और एक हदीस में आता है, और आता है, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तामलहु, कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसे अपने खैर के काम में लगा देते हैं। तो जब हमारा इरादा है कि हमने पढ़ना है, शौक है हमारा, तो अब अगला मरहला बहुत आसान है। शौक मुताले का कैसे पैदा हो सकता है? अब हम सबसे पहले उस बंदे को लेते हैं कि जिसका दिल एक सफा पढ़ने को भी नहीं करता है, एक सफा भी नहीं पढ़ पाता, थक जाता है, नींद आती है, दिल तंग होता है, तबीयत में उकताहट आती है, उसे मुताले से कोई दिलचस्पी नहीं। सबसे पहले हम उसे लेते हैं कि उसका इलाज कैसे करना है। दरअसल इसके पीछे भी कुछ असबाब होते हैं। इलाज बाद में करते हैं, पहले असबाब देखते हैं। दो सबब बुनियादी तौर पर, कि ऐसे तालिब इल्मों का, बच्चों का घर का माहौल किताबी और इल्मी नहीं होता, उन्होंने अपने बाप को, अपने बड़ों को, घर के किसी फर्द को किताब पढ़ते, किताब रखते, लाइब्रेरी बनाते, किताबों से इस्तेफादा करते नहीं देखा होता। इसलिए उसके दिल में ये शौक घर के माहौल में पैदा ही नहीं होता है। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले बच्चे का आइडियल उसका बाप होता है। तो अगर तो हम बाप हैं, और कल अगर नहीं तो कल हम बनेंगे, तो हमारी जो आदत है ये बच्चे पे सबसे पहले असरअंदाज होती है। अगर हम एक किताब लेते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, बच्चा हमारे सामने, ये हमारी अदम मौजूदगी में उस किताब को हाथ लगाने की कोशिश जरूर करेगा। आप भी माशाल्लाह कई हजरात बच्चों वाले हैं, हम भी घरों में होते हैं, कई दफा हम किताब पढ़ रहे होते हैं बैठकर टेक लगाकर, कई दफा हमारे सामने ऐसे होता है, हमारा बच्चा किताब लाता है, जैसे हम बैठे होते हैं वैसे बैठने की कोशिश करता है, वैसे ही घुटनों पर रखकर, हाथ में पकड़कर ना बच्चा नकल उतारने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले घर का माहौल है जो बच्चे के अंदर इल्म या किताब की मोहब्बत पैदा करने में मुआविन होता है। अगर वो बना सकते हैं तो वो बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर तालीमी इदारे का माहौल। तालीमी इदारे का माहौल अगर ऐसा हो कि किताब दोस्ती वहां परवान चढ़ाई जाती हो मुख्तलिफ तरीकों से, उनमें सबसे पहला तरीका कि वालिद के बाद दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा आइडियल उसका उस्ताद होता है। अगर किताब उस्ताद खुद पढ़ता है, मुताला करता है, उस्ताद आता है जाता है, उसके हाथ में किताब होती है, बच्चा देखता है ये दुनिया में सबसे ज्यादा किताब को क्यों अहमियत देता है, यही लाता है, यही ले जाता है, इसकी हिफाजत करता है, इसको संभाल कर रखता है, पैसे खर्च करता है और किताब की बातें करता है, तो ये उस्ताद से किताब की मोहब्बत आगे शागिर्दों को मुंतकिल होती। हमारे एक उस्ताद थे, जब हम दूसरी क्लास में पढ़ते थे, अल्लाह ताला उनको आफियत से रखे, भी मौजूद है, मौलाना मोहम्मद यामीन खान सल्फी साहब। हमने उनसे कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा था। उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि निसाब के अलावा दुनिया में कोई और किताब भी होती है जिसको पढ़ते या खरीदते। उनकी आदत ये थी कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ाते थे, अकीदे का मसला हो या इबादत या किसी और मसला या मौजू शुरू हो जाए, जिस मसले पर वो बहस करते थे, हर मसले से मुतालिक हमें किसी न किसी मुआविन मुफीद किताब का नाम और मौलिफ का नाम लिखवाया करते थे। हमें नहीं पता होता था किस लिए लिखवाते, लेकिन उनका किताब लिखवाना, किताबों के हवाले देना, किताबों का बताना, वो असास बनी कि उसके बाद हमारे दिलों में किताबों की मोहब्बत पैदा हो गई।
تو اگر استاد بھی کتاب سے جوڑے اس طرح جیسے میں نے عرض کی تو بچے کے دل میں کتاب کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اور بچہ متنفر کب ہوتا ہے کتاب سے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں کتاب نہیں پڑھتا، سبق نہیں یاد کرتا، استاد ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جتنی خرابیاں ہوتی ہیں ساری کتاب کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کے دل میں آہستہ آہستہ کتاب سے نفرت بیٹھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جتنی دیر میں کتاب کے ساتھ رہتا ہوں نا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ مار یہ ملتی رہتی ہے، اور جتنی وقت میں کتاب کے بغیر گزارتا ہوں نا کھیل کود میں، وہ بہت مزے کا وقت ہوتا ہے. اس کے دل میں کتاب کی نفرت بیٹھ جاتی ہے. وہ آہستہ آہستہ طالب علمی کے زمانے میں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کتاب سے باغی ہو جاتا ہے. یہاں ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ اتنا غیر مہذب نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گا اس کو مہذب بنا کر سکھاؤں. کہ بچے کا تاثر اتنا قوی ہوتا ہے، وہ بے شک اس کا شعور بالغ بھی ہو جائے، اس کے دل سے وہ نفرت وہ خوف نکلتا نہیں جو اس کے بچپن میں بیٹھ چکا ہوتا ہے. مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے کہ جب میرا ختنہ ہوا تو اس وقت مجرا ہوا. تو کہتے ہیں میں نے ختنے کے وقت مجرا دیکھا، اس کے بعد ساری زندگی کے لیے مجھے مجرے سے نفرت ہو گئی. کیوں؟ کہتا ہے میں بڑی دیر تک یہی سمجھتا رہا کہ جب مجرا ہوگا میرا ختنہ ہوگا. تو اب بچہ جب کتاب سے متنفر ہوتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، جتنی دیر میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا مجھے کہیں نہ کہیں مار ڈانٹ یا سزا ملتی رہے گی. وہ بندہ کتاب سے متنفر ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ پڑھانے والے استاد اگر بچوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ کتاب کو ایک محبوب چیز بنا دے، مبغوض نہیں، تو یہ بہت بڑا عامل ہے جس سے بچے کے دل میں کتاب کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اچھا، اگلی بات جو ہم کر رہے تھے کہ مطالعے کا شوق کیسے پیدا ہوگا. میرے بھائیوں، آپ میں سے جو شخص آدھا صفحہ نہیں پڑھ سکتا، جیسے میں نے پہلے کہا دل گھبراتا ہے، طبیعت تنگ پڑتی ہے، بیٹھا ہی نہیں جاتا آدھا گھنٹہ کتاب کے ساتھ، اس کا آسان علاج یہ ہے کہ وہ ایسی کتابیں پڑھے یا پڑھے نہیں، ایسی کتابیں دوستوں سے سنیں جن میں قصے، واقعات، حکایات اور کہانیاں ہوتی ہیں. انسان کی طبیعت ایسی ہے، وہ قصے کہانی کے ساتھ جلدی وابستہ ہوتا ہے. وہ سنے یا پڑھے ایک ہی بات ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اس کام کے لیے کہ جی کہانیاں، واقعات، بچوں کو عادت ڈالو مطالعے کی، ایک وقت تھا اس کے لیے فحش قسم کی کتابیں رائج تھی. استاد بھی مجبوراً وہی بتاتے تھے، متبادل کوئی نہیں، کہ ڈائجسٹ پڑھو، ناول پڑھو. اب میں نام نہیں لے سکتا نہ رائٹر کا نہ ناول کا، کہیں آپ میں سے کوئی اس کو پڑھنے نہ لگے. اس میں خرابی کیا ہے؟ اس کا فائدہ بہت ہے. انسان کی اردو زبان سدھر جاتی ہے، اس میں سلاست، روانی، معافی ضمیر کے اظہار کا بہترین ذریعہ. اس کی زبان تو ٹھیک، لیکن اس کی خرابیاں کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ زہر ہوتے ہیں. مثلا اس میں غیر شرعی طور پر مرد و زن کا اختلاط سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں سے اسلامی غیرت، دینی حمیت کی جگہ پر عورتوں کے بارے میں یہ دیوسیت پیدا کی جاتی ہے کہ اس طرح محرم غیر محرم کا عاشقی معشوقی کا تعلق یہ کوئی اتنی مبغوض یا قابل نفرت چیز نہیں ہے. یہ زہر ان کتابوں کے ذریعے ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے جو ہمیں قطعاً گوارا نہیں، اور اس عمر میں گوارا نہیں کہ جس عمر کے اندر بندے کے اندر فکری طور پر اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی کہ ان برائیوں کا اثر نہ لے. جو ہمارا مرحلہ ہے طالب علمی کا، اس میں اثر ہو جاتا ہے. نو عمری ہے، جوانی ہے، جذباتی زندگی ہے، ان میں یہ چیزیں بڑی تیز اثر کرتی ہیں. اس لیے ہم ان سے بالکل صرف نظر کر کے ان کا بہترین متبادل ہے اس کی طرف جاتے ہیں. جیسا ہم نے کہا کہانیوں کی کتابیں، واقعات ہیں. اس میں کئی لوگوں نے اسلامی کہانیوں کے اوپر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں جن میں صحابہ کرام کے واقعات، پاکیزہ زندگی اور بڑے دلچسپ حکایات، تابعین، محدثین، ائمہ سلف، علماء دین، ائمہ کرام، ان کی زندگیوں کے بہترین واقعات جن میں علم کی، عمل کی، اخلاق کی، دین پسندی کی بہترین تربیت ہوتی ہے. واقعات کے تھرو بھی اور کہانیاں بھی ہوتی ہیں.
اس موضوع پر مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے 10-12 کتابیں لکھی. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ پاکیزہ کہانیاں ہیں. ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ان کتابوں کی جو اردو زبان ہے وہ ان کے ادارے میں جو اردو زبان اور ادب کے ماہرین تھے انہوں نے چیک کی ہے اور بہترین طریقے سے الفاظ، املا، اردو ادب کا لحاظ رکھ کر وہ اردو زبان تیار کر کے کتابیں لکھی. 2 فائدے ہوتے ہیں، کہانیاں بھی اور انسان کو صحیح اردو پڑھنے کو ملتی. یہ 10-12 کتابیں آپ جانتے ہیں، سنہرے حروف، سنہرے اوراق، سنہرے فیصلے وغیرہ وغیرہ، یہ سنہری سیریز ہے. ان کی دارالاسلام کے کسی بک سٹال پر جائیں تو آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ آپ پڑھیں گے، میں یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ شروع کریں گے، جب تک آدھی کتاب پوری کتاب نہیں پڑھ لیں گے دل نہیں کرے گا چھوڑنے کا. آزما کر دیکھیں. جس کا بالکل شوق نہیں وہ یہاں سے شروع کرے. یہ کہانیوں کی کتابیں ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہے نا، دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کی عمر کے بعد جب اس کی غذا شروع کی جاتی ہے تو ابتدا میں بالکل نرم غذا دی جاتی ہے کہ اس کو وہ ہضم کر سکے. تو یہ کہانیوں کی کتابیں بھی بالکل ایسی ہیں کہ جس کو بالکل کھانے کا شوق نہیں، مطالعے کا شوق نہیں، اس کے لیے نرم غذا کے طور پر یہ کہانیوں کی کتابیں ہیں. اصل مقصود یہ کتابیں نہیں ہیں، لیکن ان کو کھانا سیکھیں. ان کے بھی اپنے فوائد، جیسا کہ میں نے عرض کیا. جب آپ ان کہانیوں کی کتابوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھی ہمارے پاس ایک اور متبادل ہے. پھر بھی ہم ناولوں کی طرف نہیں جائیں گے. دوسرے نمبر پر مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی کتابیں پڑھیں. ان کی زبان، ان کی اردو بڑی سلیس، دلچسپ اور انتہائی مزیدار ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہانیاں، واقعات اور ہمارے اکابر علماء اہل حدیث کے حالات، ان کے اخلاص، عبادت، طلب علم اور دعوت، تبلیغ، تصنیف، ان ساری چیزوں کے متعلق کہ ان کی زندگیاں کیسے گزری، یہ ویسے ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی سب سے پہلے 2 کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ایسی چاٹ لگے گی کہ ان کی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھیں. ایک کتاب ہے نقوش عظمت رفتہ اور دوسری کتاب بزم ارجمندہ. یہ بھٹی صاحب کی کتابوں میں سے بھی ایسی کتابیں ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی سب سے پہلے نمبر پر یہ کتابیں آتی ہیں. اس کے بعد بڑی کتابیں ہیں، کاروان سلف ہے، قافلہ حدیث ہے، گلستان حدیث، چمنستان حدیث، دبستان حدیث، بوستان حدیث. یہ ساری کتابیں 30 کے قریب ان کی کتابیں. لیکن یہ کتابیں آپ پڑھیں گے، ان کا اتنا اسلوب دلچسپ ہے کہ آپ پڑھیں گے بالکل تھکاوٹ، اکتاہٹ محسوس ہی نہیں کریں. اس کے بعد ٹائم ہے ابھی، آگے جو 2-3 پوائنٹ ہیں نا وہ میں سارے اسی کے اندر لا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم اختتام کے قریب جانے والے ہیں. اچھا، یہ تھا ہمارا وہ مرحلہ جس میں ہم نرم غذا لے رہے تھے کہ عادت پڑ جائے اور کچھ ہمیں علمی فائدہ بھی ہو. تو یہ 2 چیزیں کافی ہیں. یعنی 10-15 کتابیں وہ جو پہلے بتائیں، 30 کتابیں یہ، تو 40-50 کتابیں انسان جب پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو عادت بن جاتی ہے ایک نظر صفحے پر جمانے کی، اپنا فوکس ایک جگہ پر رکھنے کی ذہنی، تیسرا ایک جگہ ڈٹ کر جم کر بیٹھ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھنے کی. یہ عادتیں اس کی پختہ ہو جاتی ہیں. اصل کام آگے ہے جو اس کے بعد شروع ہونا ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں؟ وہی جو محدثین کرتے تھے کتابی تصنیفی مرحلے میں بھی ہم وہی کریں گے کہ محدثین کا طریقہ تھا کہ علم لینے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے قرب و جوار کے جو شہر قریب کے علاقے تھے نا ان کا سفر کیا کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ بھی ہم اپنے اکابر علماء اہل حدیث کی کتابوں کو ترجیحاً پڑھیں گے. یہاں کتابوں کے بجائے ہم شخصیات بتاتے ہیں کہ جن کی ہر کتاب اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو خرید کر ذاتی لائبریری کا حصہ بنایا جائے. سب سے پہلے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، ان کی کتابیں ہیں تقریباً 40 کے قریب کتابیں ہیں. کوشش کریں کہ عزم یہ ہو کہ آپ نے وہ ساری کتابیں خرید کر اپنے گھر میں رکھنی ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھیں. اگر نہیں پڑھی تو آفات نظر اور ان کا علاج.
छोटी सी किताब आप पढ़ कर देखें, ऐसे जबरदस्त मबाहिस और दिलचस्प वाकयात हैं सहाबा किराम और आइम्मा ताबीन के, कि आप हैरान होंगे कि मौला ने कहां कहां से ये लाकर जमा किए हैं, वो जमा कैसे किए हैं। आखिर में अगर वक्त बचा उसका भी तरीका हम बताते हैं कि मुताले के फवाइद कैसे नोट करते हैं। दूसरे नंबर पर मौलाना की किताब है फलाह की राहें, फलाह की राहें। तीसरे और चौथे नंबर पर है शरह हदीस इब्ने अब्बास और शरह हदीस अब्बास। ये दो अलग अलग किताबें, ये किताबें हैं तरबीती, अखलाकी, रूहानी तरबियत के लिए। इसके बाद मौलाना की किताब पढ़ें, उनके मकालात का मजमुआ है 7 और अब अगले 2 हफ्तों तक 8 जिल्दों में, वो मुकम्मल खरीद कर पढ़ें। उसका फायदा क्या है, उसके मौज़ूआत मुतनव्वे हैं, अलग अलग हैं, और दिलचस्पी से इंसान पढ़ता जाता है। मौलाना इरशादुल हक असरी साहब की मिसाल ऐसे है कि ये इल्म है ना, हम उसके फजाइल सुनते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं इल्म। अगर आपने मुजस्सम इल्म देखना हो कि इल्म आपको ना ऐसे खड़ा नजर आए, इल्म चलता हुआ नजर आए, तो मौलाना इरशादुल हक असरी साहब को देखें। कैसे? उनकी किताबों के अंदर सतरें और अल्फाज, उनमें इल्म ऐसे होता है कि जैसे एक फवारा आन करें तो उससे पानी निकलता है ना, ऐसे उनकी सतरों से, इबारतों से इल्म बहता नजर आता है। हवाले हवाले, इबारतें इबारतें, तज्जिया, तहकीक, तरजीह, इंसान की रहनुमाई, मनहज इंतहाई मुनसिफाना और मुअतदिल। एक जगह शेख अल्बानी पर नकद करते हैं कि उन्होंने बुखारी की 9 हदीसों पर जरा की है। दूसरे मजमून में शेख अल्बानी का दिफा करते हैं कि लोगों ने जालिमाना तौर पर उन पर तनकीद की। तो ये मकालात बड़े मुतनव्वे हैं, दिलचस्प, अलग अलग मौजूआत पर। जब आप इतना कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद दिल करेगा कि मैंने मौलाना की हर चीज ढूंढ कर पढ़नी। और आखिरी बात कि मौलाना उर्दू लिखने में उनका एक अपना उसलूब है, उर्दू जबान लिखने में उनका अपना एक उसलूब है खास, वो हमें सीखने को मिलेगा कि किताबें लिखने वाले कैसे लिखते हैं। दूसरे नंबर पर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबें जितनी मिल सके पढ़नी चाहिए। खास तौर पर कुछ किताबें जो तरजीहन हमें पढ़नी चाहिए कि उससे हमारा इल्म, हमारा मनहज और हमारा दिमाग दुरुस्त होगा, जो हमारे माहौल ने खराब किया होता है। मसलन उनकी एक किताब है अहले हदीस का मनहज, उनकी एक किताब है सानिहा करबला और वाक़यात मुहर्रमुल हराम, जिसका जदीद एडिशन छपा है फजाइल सहाबा व अहले बैत के नाम से। उनकी एक किताब है फिक्र फराही, कि जितना जलालत का सिलसिला था फिक्र फराही जो गामदी तक पहुंचा है, सब की जड़ उखाड़ कर रख दी उन्होंने। दूसरी किताब है अमीन हसन इस्लाही के अफकार और नजरियात का जायजा। फितना गामदियत के नाम से अलग भी किताब है, और फिक्र फराही का आधा हिस्सा ये गामदियत पर है, वो भी फितना उसके अंदर आ जाता है। छठी किताब है खिलाफतो मुलूकियत की शरी व तारीखी हैसियत, खिलाफतो मुलूकियत की शरी व तारीखी हैसियत। बर सगीर के अंदर जिन्होंने सबसे पहले अहले सुन्नत के अंदर से होकर सहाबा पर तान का रास्ता हमवार किया, वो मौलाना मौदूदी साहब है। ये किताब उनके इसी मरकजी जो मौजू है खिलाफतो मुलूकियत किताब है, ये उसका नाकिदाना जायजा है। और देखिए अल्लाह ताला का इनाम हाफिज साहब पर कि जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उनकी उम्र 19 या 20 साल थी, और वो जेर तरबियत किसके थे? मौलाना अताउल्लाह हनीफ बूजियानी के। उन्होंने तरबियत की, उनकी रहनुमाई में किताब लिखी। वो किताब आप पढ़ें, आज भी वैसे ही छपती है। आप सोच नहीं सकते कि 19 साल में बंदा ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, लेकिन जब कोई मुर्शिद ऐसा हो तो बंदा लिख भी सकता है। तो इसके अलावा हाफिज साहब की बड़ी किताबें हैं, लेकिन 5-6 ये किताबें हैं कि इनमें इल्म है, तहकीक है, तज्जिया है, फितनों का इलाज है, जो हमारे दौरे हाजिर में आज भी बड़े आम हैं।
तीसरे नंबर पर मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी खूबियां इतनी हैं, अब वक्त नहीं है कि सारी बयान कर सकें। आप भी असातिज़ा से यकीनन सुनते रहते होंगे। उनकी सारी तहरीरों का मजमुआ 10 जिल्दों में नगारशाद के नाम से छपा है। उनके जो किताबें हैं, उनके सबसे बड़े दो मौजू होते थे। एक, मसलक अहले हदीस पर हर किस्म के एतराजात का जायजा, और इसके मुखालिफ फिरकों, गिरोहों और जमातों का तज्जिया और उनका मुहासबा। यही उनकी तहरीर, तकरीर, तसनीफ का सबसे बड़ा मौजू होता था। तो इनकी जितनी भी किताबें हैं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। और दूसरा, दिफा और हुज्जियत हदीस, ये उनका खास मौजू था। उनकी तहरीरें अक्सर इसी पर हैं। और वो सिर्फ ये नहीं है कि आयतें लिख दी, हदीसें लिख दी, मवाद जमा कर दिया, नहीं। दौरे हाजिर में खास तौर पर क़याम पाकिस्तान के बाद एक वक्त ऐसा आया था इस मुल्क पर कि मुनकरीन हदीस हुकूमती ओहदों पर बराजमान हो गए, और जो पाकिस्तान के असहाबे इख्तिदार थे उनके करीब पहुंचकर उसको, पूरा मुल्क को एक सेकुलर रियासत बनाने के चक्कर में थे। उस वक्त ये फितना बहुत जोरों पर था। मौलाना ने उस वक्त इस फितने का ताकुब किया, ये 1949-50 के लगभग। तो मौलाना ने जो हमारे बर्रसगीर का फितना इनकार हदीस है, इसका तारीखी तज्जिया किया है कि ये लोग बने कैसे, बुनियादी अफकार क्या हैं, इनकी तारीख क्या है, और इनके अकायद और इस्तदलालात क्या हैं, सबका तज्जिया किया। तो ये इस हवाले से, और खास तौर पर जो बड़ी बात है कि मौलाना का उसलूब ऐसा है कि बिला मुबालगा किसी अहले हदीस आलिम की उर्दू जबान इतनी अच्छी नहीं है जितनी मौलाना इस्माइल सल्फी की है। और आप हैरान होंगे, एक दिन वो स्कूल पढ़े नहीं है, सिर्फ अरबी उर्दू, अपना अरबी फारसी उनकी बेहतर थी, उससे उर्दू का मलका अल्लाह ताला ने खुद ही दे दिया। और उर्दू जबान और अदब का अगर मुताला करना हो, उसके लिए सबसे मिसाली बेहतरीन किताबें मौलाना इस्माइल सल्फी साहब की किताबें। बड़े बड़े लोग, मसलन डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी, हिंदुस्तान के उर्दू अरबी दोनों के अदीब थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा किसकी उर्दू से मुतासर हुए? उन्होंने कहा मौलाना इस्माइल सल्फी साहब। और पूछा उनकी किस किताब से ज्यादा मुतासर हुए? कहने लगे उनकी एक किताब है तहरीक आजादी फिक्र, उसने सबसे ज्यादा मुझे मुतासर किया। इतना मुतासर किया कि उस उर्दू किताब का फिर उन्होंने अरबी में तर्जमा भी किया, और वो अरबी तर्जमा छपी हुई। मौलाना इस्माइल सल्फी साहब, और उसके साथ ही अल्लामा अताउल्लाह हनीफ बूजियानी, उनकी किताबों का मजमुआ 4 जिल्दों में आसारे हनीफ बूजियानी के नाम से छपा हुआ है। ऐसे मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी उर्दू जबान के बहुत बड़े अदीब भी थे और बहुत बड़े आलिम भी थे, उनकी किताबें हैं। इससे आगे चले तो मौलाना सनाउल्लाह अमरत सरी रहमतुल्लाह अलैह, उर्दू जबान बहुत अच्छी है, और जितने भी अपने आहद के फितने थे, फिरके थे, उन पर नकद किया, मज़ाहिब बातिला पर नकद किया, और मसलक अहले हदीस के हर पहलू से उसका दिफा किया। तो ये चंद लोग थे जो अभी जल्दी में उर्दू किताबों के हवाले से हम बता सके कि उर्दू किताबें किन की पढ़नी चाहिए। और अगर हम इसके साथ जो असरे हाजिर में कुछ लोग हैं, जैसे मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब के हवाले से, अगर हम ये सोचे ना कि किस इल्म में किस आलिम से इस्तिफादा करें, और कौन सा आलिम मौजूदा दौर में किस इल्म के अंदर ज्यादा मुतखस्सिस है, ज्यादा माहिर है, तो इसमें एक नाम और ऐड कीजिए कि अकीदे के बाब में अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, उनकी तहरीरों से, उनके ऑडियोज, वीडियोज, लेक्चरों से, उनके दुरूस से अकीदे के बाब में जरूर इस्तिफादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अकीदा और मनहज में ऐसी बसीरत दी है, इतना रसूख दिया है कि वो वाकयातन हमारे लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है। इसके बाद अगला मरहला था कि अरबी किताबें हम किस तरह की पढ़ें, गालबन यही था। तो इससे पहले एक और मौजू था कि हमारे जो आज़ाद मुताला है उसका मनहज और तरीकाकार क्या होना चाहिए, किन मौजूआत को हमने तरजीह देनी है। अभी इसको भी साथ ही हम हल कर लेते हैं। तो क्योंकि अब अरबी किताबों की तरफ जा रहे हैं तो ये ज्यादातर उसी के मुतालिक है। तो सबसे पहले मेरे भाइयों याद रखिएगा कि जो आज़ाद मुताला है
اس میں سب سے پہلے ہم چونکہ ایک طالب علم ہیں، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ طالب علم کیسے پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، علم سیکھنے کا، علم کو برتنے کا، اس پر عمل کا طریقہ کیا ہے، علم سکھانے کا طریقہ کیا ہے، علم کے تقاضے کیا ہیں، اور علم آگے پھیلانا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، دعوت کا اسلوب کیا ہے. تو یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں آداب علم کے ساتھ. تو آزاد مطالعے میں ہمارا سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے ان کتابوں پر جو آداب علم سے متعلق ہیں، اور اس موضوع پر بڑی کتابیں اسی اہمیت کی وجہ سے کہ چونکہ طالب علم کو سکھانا ہے کہ بھائی جو علم تم سیکھ رہے ہو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ اگر استعمال کا طریقہ نہ بجایا جائے نا تو علم بہت خطرناک ہوتا ہے. جیسے ایک فوجی کو ٹریننگ نہ دیں، ویسے کلاشنکوف پکڑا دیں کہ تم فوجی بھرتی ہو گیا اب کلاشنکوف پکڑ لو، اس کو استعمال کا طریقہ نہیں آیا تو کتنے بندے مار دے گا، وہ اپنے سب سے پہلے مارے گا. تو یہی حال ہے آداب علم کی کتابوں کا کہ علم سکھانے سے پہلے ابتدائی مرحلے میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ علم کی امانت جو ہم لینے لگے ہیں، علم سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور آگے اس علم کو برتنا کیسے ہے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کہاں سکھانا ہے کہاں نہیں سکھانا، کہاں مسئلہ کیسے بتانا ہے، کس طریقے سے، یہ سارا آداب علم کے اندر. اور خود تم نے علم سے جب جڑ گئے ہو تو نظر کیسے آنا ہے، چلنا کیسے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، بولنا کیسے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، رہنا کیسے، گھر میں جانا ہے، لوگوں میں بیٹھنا ہے، بازار میں جانا ہے، علم کی مجلس میں تمہارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ سارا کچھ آداب علم کے اندر آتا ہے. اس موضوع پر بڑی کتابیں، لیکن 4 کتابیں اگر پڑھ لیں تو وہ ساری کتابوں کا اس موضوع پر خلاصہ اور جامع بن جاتی ہیں. سب سے پہلے حافظ خطیب بغدادی کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں یقین کریں آپ کو اتنے دلچسپ واقعات آداب کے اندر نظر آئیں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا جب آپ پڑھتے ہیں نا بیٹھ کر اس کو، ایسے لگے گا جیسے میں احمد بن حنبل کو دیکھ رہا ہوں، وہ بغداد کی گلیوں میں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. آپ کتاب پڑھیں گے آپ کو ایسے لگے گا میں کوفہ کی گلیوں میں سفیان ثوری کو نا آتے جاتے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئے نکلے، وہ مجلس میں بیٹھے، استاد کو یہ کہا، انہوں نے استاد سے یہ پوچھا. ایسے یہ محدثین آپ کو چلتے پھرتے اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں. دوسری کتاب ہے حافظ ابن عبد البر کی جامع بیان العلم وفضلہ. تیسری کتاب ہے ابن جماع کی تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم. اتنی جامع کتاب ہے کہ انہوں نے طالب علم کے متعلق کوئی شے چھوڑی نہیں. کتاب کیسے پکڑنی ہے، کیسے رکھنی ہے، کیسے سنبھالنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، استاد کے پاس کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سوال کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، جس مدرسے میں ہو مدرسے کا تم نے کیسے خیال رکھنا ہے، مدرسے کی چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ہر چیز جو طالب علم کے متعلق ہے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بتا دی. چوتھی اور آخری کتاب شیخ بکر ابو زید کی حلیۃ طالب العلم مع شرح شیخ ابن عثیمین. انہوں نے شیخ بکر ابو زید ان سے چھوٹے عالم تھے لیکن کتاب ان کو اتنی پسند آئی کہ شیخ ابن عثیمین نے اس کی شرح کی ہے. اس شرح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اگر شیخ عثیمین کی ایک دوسری کتاب ہے کتاب العلم، اس کو ملا لیں تو بہت ساری نئی چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو آزاد مطالعے میں سب سے پہلے فوکس یہ کریں کہ میں نے آداب علم سے متعلق کتابوں کو ضرور پڑھنا ہے. نمبر 2 میرے بھائیوں، دوسری چیز جس سے شیخ رفیق صاحب نے بھی اشارتاً بات کی ہے کہ آج ہماری جو بہت بڑی کمزوری ہے طالب علمی کے زمانے میں رہ جاتی، ساری عمر نقصان دیتی، کہ ہم ہر چیز عربی میں پڑھتے ہیں لیکن عربی زبان اور ادب میں ہم کوئی مضبوط نہیں ہو پاتے. تو اپنے مطالعے کے اندر عربی زبان و ادب کے مطالعے کو ضرور شامل کریں. یہ بہت بڑا خلا ہے جو ہماری زندگیوں میں ایسا رہتا ہے کہ ہم بخاری پڑھنے جاتے ہیں، اس میں شرح عقیدہ طحاویہ پڑھتے ہیں، 400-500 صفحے کی کتاب ہے. اس میں پڑھنا کیا چاہیے؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدے کے مختلف مباحث کیا ہیں، بڑی لمبی چوڑی بحثیں. لیکن بخاری کلاس میں ہم شرح عقیدہ طحاویہ کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں.
وہ ترجمہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم جب پڑھتے تھے تقریباً آدھا صفحہ روز پڑھا جاتا تھا، کیونکہ 10-15 منٹ تو باتیں کرنی ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے کی پیریڈ میں 10-15 منٹ ہی پڑھا جاتا ہے، تو سارے سال میں 150-200 صفحہ صرف ترجمہ پڑھا جاتا تھا، اور پلے کچھ نہیں پڑتا تھا کہ شرح عقیدہ طحاویہ والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہی سب سے بڑی ہماری توجہ ہوتی تھی کہ بس مجھے لفظ کا ترجمہ کرنا آ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے عربی زبان اور ادب کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے، کہ مجھے ضرورت ہی نہ پڑے کہ بخاری میں جا کر مجھے کتابوں کے صرف عربی ترجمے کے اوپر سارا کچھ صرف کرنا پڑے۔ ایک دفعہ میں نے شیخ یونس بٹ صاحب سے پوچھا کہ شرح عقیدہ طحاویہ آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کیسے اتنی بڑی کتاب سال میں مکمل کہتے میں بالکل مکمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو 150-200 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھا، کہتے ہیں یہ پڑھنے کا طریقہ غلط ہے، اس لیے آپ لوگ ایسے کرتے ہو۔ انہوں نے بتایا میں ایسے پڑھاتا ہوں کہ کلاس میں جاتا ہوں 10-15-20 صفحے میں جو مؤلف نے لکھا ہوا ہے سارا مبحث، موضوعات، سبق سارا بچوں کو میں زبانی سمجھاتا ہوں۔ 20-30 صفحے اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ 20-30 صفحوں میں مؤلف نے جو لکھا ہے نا وہ میں جا کے سب سے پہلے 10-15 منٹ میں بچوں کو زبانی ایسے سمجھاتا ہوں، ان کو ساری سمجھ آ جاتا ہے، سبق یاد ہو جاتا ہے کہ مؤلف نے ان 30 صفحوں میں کہا کیا ہے، لکھا کیا ہے، اور اگلا مرحلہ آتا ہے فٹافٹ میں وہ جو صفحات ہے وہ پڑھا دیتا ہوں، بچے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ساری کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ فکر نہ ہو کہ یہ لفظ کا ترجمہ مجھے آ نہیں رہا، ترجمہ پہلے آئے گا تو آگے کچھ آئے گا نا، وہ ترجمے میں ہی رہتے ہیں، نہ ترجمہ آتا ہے نہ کتاب کا علم آتا ہے۔ تو یہ کمی کیوں ہے کہ ہمارے اندر عربی ادب اس سے بالکل ہم لا تعلق رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے علامہ عبدالعزیز میمن بر صغیر سے تعلق رکھنے والے وہ عالم دین ہیں کہ ساری عمر انہوں نے یہاں پاک و ہند میں گزاری، نہ باہر پڑھنے گئے نہ پڑھانے گئے، عرب دنیا سے ویسے دوستی تھی، ساری عمر بر صغیر میں رہے، لیکن اپنے وقت میں بلا مبالغہ دنیا میں سب سے بڑے عربی ادیب تھے، بلا مبالغہ علامہ عبدالعزیز میمن۔ ان کی ایک بات سنانے لگا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ ان کا نام لے رہا تھا۔ علامہ عبدالعزیز میمن کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے، وہ کہا کرتے تھے خلدون تلفظ غلط ہے، یہ خالد سے بنا ہے، یہ ابن خلدون ہے، تو کہتے تھے کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ ادب عربی کے جو اصول ہیں بنیادی طور پر وہ 4 کتابیں پڑھنے سے آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ 4 کتابیں جو پڑھتا ہے نا اس کو عربی کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، عربی ادب کی۔ اب نام تو میں بعد میں بتاتا ہوں، ماشاءاللہ کئی میرے بھائی ہیں یہاں جو میری طرح درس نامی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان 4 کتابوں کے نام سنے ہوگے؟ میں ذرا نام لیتا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ پھر سوچئے گا کہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے جو عربی ادب کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں ایسا رہتا ہے، اور ہماری علمی زندگی کی جو بنیادیں ہیں ان کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ یہ کمی اتنی خطرناک ہوتی۔ سب سے پہلے ادب الکاتب ابن قتیبہ کی پہلی کتاب یہ ہے، کہہ رہے تھے اس طرح ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ ادب الکاتب ابن قتیبہ کی، دوسرے نمبر پر الکامل مبرد کی، الکامل للمبرد، تیسرے نمبر پر جاحظ کی کتاب البیان، عام طور پر اس کو والتبیین کہتے ہیں لیکن بعض محققین کہتے ہیں والتبیین نہیں، صحیح نام اس کا البیان والتبین ہے۔ اور چوتھی کتاب ہے امالی القالی، ابو علی القالی کے لیکچرز کا مجموعہ عربی زبان میں، امالی ان کا نام، امالی القالی، کاف نقطوں والا۔ کہہ رہے تھے جو بندہ سمجھ کر یہ 4 کتابیں پڑھ جاتا ہے تو عربی ادب کے اندر اسے سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بنیادی مہارت آ جاتی۔ تو اس کے ساتھ ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم عربی ادب کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں۔ محمود شنقیطی ایک عربی معاصر عالم، بہت بڑے ادیب ہیں، ان کی کتاب پڑھیں۔ علامہ محمود شاکر، علامہ احمد شاکر کے بھائی، بہت بڑے ادیب ہیں، ان کی خاص کتابیں ہیں عربی زبان ادب پر، اور وہ اس کے متخصص تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال وہ دنیا سے بالکل کٹ کر ایسے رہے
کہ اول تا آخر انہوں نے ہر زمانے کی عربی ادب کی کتاب کو پی ڈالا. اس طرح 10 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا تھا. ہم یہ دعوت نہیں دیتے کہ معاشرے سے کٹ جائیں، لیکن زندگی میں کوئی 8-10 سالہ ایسا تخلیہ ہونا چاہیے کہ بس انسان کا پڑھنے، مطالعے سے، تحقیق سے، کتابوں سے تعلق ہو، باقی بالکل کم ہو. کہ تب انسان کے اندر یہ مہارت آتی ہے جو ہم علماء کی سنتے ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ان کی زندگیوں میں خاص لمحہ، خاص عرصہ دورانیہ ہوتا تھا کہ 8-10 سال 15 سال وہ ضرور ان چیزوں کو دیا کرتے تھے. بڑے واقعات ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سنایا اور دہرایا جا سکے. علماء کے ہاں علم کے مقابلے میں زمانے اور وقت کی کوئی قیمت نہیں. حافظ ابن حجر نے 25 سال میں فتح الباری مکمل کی. 25 سال چھوٹا عرصہ ہوتا ہے، صرف فتح الباری مکمل کی 25 سال کا زمانہ لگا. ابن عاشور کی تفسیر آپ نے سنی ہوگی نا، التحریر والتنویر، ان کو مکمل کرنے ابن عاشور نے 40 سال کا زمانہ لگایا ہے. اچھا پرانی باتیں چھوڑیے. شیخ ضیاء الرحمن اعظمی ہندوستان کے سعودیہ میں مقیم عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی الجامع الکامل. انہوں نے کوشش یہ کی کہ جتنی صحیح حدیثیں اس مجموعے میں جمع کر دیں. تو کہتے ہیں 25-26 سال کا عرصہ میں نے ایسے گزارا کہ میں نے ہر سفر، پروگرام، جلسہ، دعوت چھوڑ دی کہ میں نے اس کام کو مکمل کرنا ہے، اور گھر بیٹھ کر مکمل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہو. تو وقت کی علم کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اصل علم ہے تو اپنی زندگی میں ایک خاص دورانیہ پڑھنے کے بعد ایسا رکھیں. مثلا کسی جگہ آپ امام بن جاتے ہیں، نمازیں پڑھائیں اور مطالعہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. بس کہیں 10 سال میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، بنیادی خرچہ نکل رہا ہے، جو خواہشات ہیں میری وہ میں اس کے بعد کسی جا کر جگہ پوری کروں گا. 10 سال میں نے ایسے گزارنے. ابھی پرانے عالموں کی باتیں سنیں. شیخ عزیر شمس کا نام آپ نے سنا ہوگا. یعنی اپنے زمانے میں اگر واقعتاً کسی کو علامہ کہا جا سکتا ہے وہ اس کے مستحق ہے. جس علم کی بات شروع کرتے تھے لگتا تھا یہ سب سے زیادہ اسی علم کے اندر مہارت رکھتے ہیں. جس علم کے متعلق ان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے اس کمال تک پہنچے، ذرا دیکھیے. جب وہ ہندوستان میں درس نظامی سے فارغ ہوئے تو وہ گھومتے گھماتے انہوں نے سوچا کہ میں نے 2 سال 1.5 سال اب یہ کرنا ہے کہ میں نے ہندوستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں، تعلیمی لائبریریاں ہیں، جتنے بڑے علماء ہیں، سب کو میں نے ملنا ہے، ملاقاتیں کرنی ہے. میں نے سب سے اس طرح نہ ایک سفر کرنا ہے پورے ہندوستان کا. کہتے ہیں اسی سفر کے دوران میں خدا بخش پٹنہ لائبریری گیا. وہاں ایک سیمینار ہو رہا تھا. تو جو مقالہ پڑھنے والے لوگ تھے نا، وہ جو مقالہ پڑھتے اس میں غلطیاں کرتے، تو میں حاضرین میں بیٹھا تھا. مقالے کے آخر میں جب سوال جواب کی نشست ہوتی ہے تو میں اٹھ کر ہر ایک کو غلطیاں بتاتا تھا. مجھے لائبریری کا جو وہاں بڑا چیئرمین تھا اس نے بعد میں مجھے کہا ادھر آؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں ایسے طالب علم ہوں. انہوں نے کہا ہمارے پاس لائبریری میں ایک ملازمت کی جگہ خالی ہے، کام کرنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا میں فارغ ہوں، چاہے لائبریری میں کام کا فائدہ ہی ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. لائبریری کا کام انہوں نے کیا دیا؟ کام یہ دیا کہ یہاں جتنے عربی مخطوطات ہیں، خدا بخش پٹنہ لائبریری غالباً برصغیر کی سب سے بڑی لائبریری جس میں کلمی کتابوں کا ذخیرہ زیادہ ہے. تو تم نہ ایسے کرو، ان کتابوں کو پڑھو، اول آخر ایک فہرست بناؤ کہ مخطوطے کا نام کیا ہے، کتاب مؤلف کا نام کیا ہے، اس کے صفحات کتنے ہیں، اور شروع کی چند سطریں لکھو کہ یہ مخطوطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں تم ایسے روز اتنے فارم پورے کرو گے نا تو ہم تمہیں اتنے فی فارم پیسے دیا کریں گے. تو کہتے ہیں اس نے کوئی نا 10-15 فارم بتائے. اس کو لگتا تھا یہ بہت مشکل کام ہے. تو میں کیا کرتا تھا، میں گھنٹے 2 میں وہ سارے پورے کر لیتا تھا. اس کو بتاتا نہیں تھا کہ پورے ہو گئے، کہیں مجھ سے زیادہ نہ کروائے. تو باقی بیٹھ کے نا میں مطالعہ کرتا رہتا تھا. وہ خدا بخش پٹنہ کی لائبریری میں جو کلمی کتابیں تھیں وہ ساری پی گئے. وہیں سے ان کی علمی زندگی کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اس لائبریری میں عون المعبود کے جو مؤلف ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی، ان کا سارا کتب خانہ وہاں آیا تھا کیونکہ وہ بھی پٹنہ کے رہنے والے تھے. تو یہ اہل حدیث عالم کا جب انہوں نے دیکھا کلمی کتابیں ان کی جو ابھی تک چھپی نہیں، ان کے ہاتھ کی لکھی وہیں پڑی،
انہوں نے ان کو ایڈٹ کرنے کا، تحقیق کرنے کا 7 پروگرام بنایا، بڑی کتابیں ایڈٹ کی ان کی. اچھا وہاں سے جب کام کر رہے تھے پتا چلا مدینہ یونیورسٹی میرا داخلہ ہو گیا. وہاں گئے تو وہاں مدینہ یونیورسٹی یہ غالباً یہ 76 کے لگ بھگ گئے. تو ابھی اس جامعہ کے اندر بھی نا لائبریری میں مخطوطات جمع کرنے کا سلسلہ جاری تھا. شیخ حماد انصاری پوری دنیا میں جاتے، سفر کرتے، مخطوطات خریدتے، مخطوطات لا کر لائبریری میں رکھتے. وہاں بھی فہرست سازی کا کام تھا، اس کے لیے بندوں کی ضرورت تھی. جب انہوں نے یہ بتایا نا کہ میں نے یہ کام پہلے کیا ہوا، تو ان کو وہاں شیخ حماد انصاری نے مقرر کر دیا. تو کہتے تھے پیسے بھی ملتے تھے بہت زیادہ، اور مطالعے کے لیے مخطوطات جانچنا، پرکھنا، پڑھنا. کہتے ہیں میں کئی سال وہاں یہ کام بھی کرتا رہا. پتا چلا کلمی کتابیں کیا ہوتی ہیں، کلمی کتابیں کون کون سی ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد ایسے رغبت پیدا ہو گئی کتابوں کے ساتھ. وہاں سے فارغ ہوئے مکہ گئے ایم اے کرنے. سوچا ایک الگ یونیورسٹی جاتا ہوں، وہاں الگ ماحول دیکھتا ہوں. مکہ گئے، وہاں بھی مرکز المخطوطات کے اندر کام کرتے رہے. وہ ساری مطبوعہ کتابوں کا تو ہمیں پتا چل ہی جاتا ہے نا، لیکن مخطوطات کا علم، کلمی کتابوں کا علم ان کو اتنا آیا کہ ان کے زمانے میں کم ہی کسی کو اتنا آتا تھا. اب وہاں سے فارغ ہوئے تو اگلا مرحلہ کیا آیا؟ شیخ بکر ابو زید نے یہ منصوبہ بنایا کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتابوں کو از سر نو قلمی نسخوں کی بنیاد پر ایڈٹ کر کے صحیح متن ان کے شائع کیے جائے. ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک ہندوستانی عالم ایسا ہے، وہ ہر قسم کی کلمی کتابیں پڑھ لیتا ہے. اس طرح شیخ بکر ابو زید کو ملے. تو جب ان کو یہ بتایا نا کہ میں ابن تیمیہ کا خط بھی پڑھ لیتا ہوں، وہ بڑے حیران ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ کا خط بہت صاف نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. ابن تیمیہ کی سب سے پہلی قاعدہ فی الاستحسان کتاب انہوں نے ایڈٹ کی، جو ان سے پہلے کوئی پڑھ کر چھاپ ہی نہیں سکا تھا. مطلب ان کی اٹھان کہاں سے ہوئی کہ اس طرح کتابوں سے، کتابیات سے، لائبریریوں سے ان کی اٹھان اس طرح ہوئی. تو اگر ہم بھی اس طرح عربی زبان، ادب اور ان کی مطبوعات کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں، ہم دیکھیں کہ علامہ محمود شاکر کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا، وہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. علامہ محمود شاکر ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ عربی زبان اور ادب کے حوالے سے جب آپ شروع ہوں گے نا تو آپ کو بڑے لوگ ملتے جائیں گے. ان کو پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ کم از کم عربی سمجھنا، عربی پڑھنا یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے. انشاءاللہ پھر علم کے ایسے دروازے کھلیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو عربی زبان اور ادب میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ بڑے بڑے اہل علم کے اقوال میں سے انہوں نے صراحت بھی کی ہے کہ جتنا عربی زبان و ادب میں آپ کی مہارت ہوگی، خاص طور پر جو آپ کے پہلے 4-5 سال ہیں، اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو اب بھی یہ وقت گیا نہیں کہ اپنے مطالعے میں ادب کو ایک خاص حصہ بنائیں. عربی کے ساتھ اردو ادب بھی ضرور پڑھیں. وجہ کیا ہے؟ جس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنا نبی اس زبان میں بھیجتا رہا. ہر عہد اور زمانے میں جس زبان کا وہاں رواج تھا اور جو بول چال کے اندر استعمال ہوتی تھی. وجہ کیا ہے کہ اپنے معاشرے میں رائج زبان میں جتنے اچھے اسلوب میں ہم دعوت پیش کر سکیں گے، اتنا ہی زیادہ اس کو قبول حاصل ہوگا. اب دیکھیے برصغیر کے اندر کئی ایسے منحرفین ہیں کہ جن کے افکار کو رواج صرف اس لیے ملا کہ وہ اردو بہت اچھی بولتے تھے. جیسے غلام احمد پرویز ہے، کبھی آپ اس کی اردو سنیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے. غلام جیلانی برق منکر حدیث تھا، بعد میں تائب ہو گیا. اس کی آپ اردو پڑھیں، اتنی دلچسپ ہے کہ بندے کے دماغ میں اترتی جاتی. اب جوید غامدی کا بھی یہی کہتے ہیں نا، بولتا بہت اچھا ہے. تو جتنے اچھے اسلوب میں، زبان میں، محاورے اور ادب کا لحاظ رکھ کے آپ اپنی دعوت پیش کر سکیں گے، اتنی ہی ہماری دعوت زیادہ پھیلے گی اور اپنے زمانے کے پڑھے لکھے طبقے کو زیادہ متاثر کرے گی. جب پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہو جاتا ہے نا تو باقی طبقے بڑی جلدی پھر متاثر ہو جاتے ہیں. تو اردو زبان اور ادب کے حوالے سے ایک تو یہ چیزیں جو ہم نے اپنے اہل حدیث علماء کی بتائی ہیں. اس کے علاوہ کچھ خالص اردو محققین بھی ہیں کہ جن کی کتابیں پڑھیں تو انسان کو اردو ادب کے حوالے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ان میں پہلے نمبر پر پھر ہم اہل حدیث عالم کو لیں گے مولانا غلام رسول مہر.
باقاعدہ معنوں میں یہ عالم نہیں تھے، لیکن یہی ان کے لیے بولا لکھا جاتا تھا. ان کی اردو بہت اعلیٰ پائے کی ہے. ان کے خطوط بھی ہیں، مستقل کتابیں، خاص طور پر جو ہمارے لیے مفید ہیں. جماعت مجاہدین ہندوستان کے حوالے سے ان کی 3 خاص کتابیں، سید احمد شہید، جماعت مجاہدین، سرگزشت مجاہدین، یہ پڑھیں. ان میں ہماری اپنی تاریخ بھی ہے اور اردو ادب کے حوالے سے بہت مفید بھی ہے. غلام رسول مہر ہے. اس کے علاوہ شبلی کو، سلیمان ندوی کو، مالک رام کو، امتیاز علی عرشی کو، علامہ عبدالعزیز میمن کو اردو میں بھی انہوں نے لکھا ہے. ان لوگوں کو پڑھا جائے. پروفیسر خلیق نظامی، ان میں سارے ایسے نہیں ہیں کہ جن کی عقائد اور افکار بڑے مستند ہوں. تو جیسے ہم عربی کے اندر ادب کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو بھی پڑھتے ہیں جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، تو صرف یہ ادب اور زبان کی حد تک ہم ان لوگوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور باقی میرے بھائیوں، آخری بات، بلکہ 2 باتیں آخری ہیں، ہم جلدی سے ان کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو عربی مطالعہ ہے وہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے اور کن کو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلے جو ہمارے عرب معاصر عالم ہیں، علماء ہیں، ان میں سے جو خاص طور پر محققین ہیں، ہمیشہ طالب علم کو اہل تحقیق کی کتابیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ ان میں رتب و یابس جمع نہیں ہوتا. قاری کو وہ بس ویسے معلومات دے کر حیران نہیں چھوڑ دیتے، مستند معلومات درج کرتے ہیں اور غلط معلومات کا تجزیہ کر کے ان کی غلطی واضح کرتے ہیں. اور پڑھنے والے کو عادت پڑتی ہے کہ تجزیہ تحقیق کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہمارے جو عرب معاصر علماء ہیں ان میں شیخ عبد الکریم الخضیر حافظہ اللہ ہیں، خاص طور پر علم حدیث کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی چیزیں ہیں. شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ بہت ہی مضبوط عالم ہیں، عقیدے پر اور دیگر موضوعات پر ان کے کئی مجموعے چھپے ہوئے ہیں. شیخ صالح سندھی ہمارے بھی استاد تھے مدینہ میں، عقیدے کے موضوع پر بہت متخصص ہیں، بڑی مفید چیزیں ہیں ان کی. اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی حافظہ اللہ، ان کا خاص موضوع اصول فقہ ہے، لیکن عقیدے کے حوالے سے بھی ان کی کافی چیزیں ہیں. ہمارے ایک اور استاد تھے شیخ ابراہیم رحیلی، ان کی بہت اچھی چیزیں، عقیدے کے یہ متخصص ہیں. اور شیخ ولید السعیدان اصول فقہ اور قواعد فقہ کے حوالے سے بڑے مضبوط عالم ہیں، ان سے استفادہ کرنے چاہیے. یہ معاصر علماء میں سے ہیں. ابھی سرسری طور پر کئی علماء ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے. تو یہ لوگ ہیں. ایک عالم ہیں، ان کی کتابیں صرف PDF میں عقیدے پر ملتی ہیں، چھپی نہیں ملتی، لیکن بہت اچھی ہوتی ہیں، یوسف الغفیظ. ان کی کتابیں بہت ہی شاندار ہوتی ہیں، اصولی تطبیقی، کہ جو کہتے جاتے ہیں بندے کے علم میں اور فہم میں آتا جاتا ہے. اس لیے ان کی PDF کتابیں بہت اچھی ہیں، پڑھنی چاہیے. تو یہ کچھ معاصر علماء تھے جو جلدی میں میرے ذہن میں آئے. اس سے اوپر جائیں، شیخ بکر ابو زید رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن المعلمی، خاص طور پر ان کی کتاب ہے ایک التنقیل. وہ کتاب ایسے ہے کہ علم حدیث کے طالب علم کے لیے اگر لفظ مبالغے والے نہ ہو تو میں یوں کہوں گا کہ حدیث کے یا اصول حدیث کے طالب علم کے لیے ایسے ہے جیسے ایک مصحف کی اہمیت ہوتی ہے. اس کی اہمیت کیسے ہے؟ شیخ ابو اسحاق الحوینی کہتے ہیں کہ میں نے 60 یا 70 مرتبہ یہ کتاب پڑھی ہے، التنقیل. اس میں علم حدیث کا تطبیقی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ علم حدیث کو تطبیقاً کیسے برتتے ہیں. شیخ زبیر علی رضی صاحب سے میں نے خود سنا، کہتے تھے 7 مرتبہ میں نے یہ کتاب پڑھی. ان کی کتابیں اور بھی بڑی مفید ہیں، لیکن سب سے بڑی معروف کتاب ان کی التنقیل ہے. علامہ عبد الرحمن المعلمی کا مجموعہ 25 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، سارا ہی اسی طرح ہے. اور اسی طرح شیخ محمد امین الشنقیطی بہت متقن عالم ہے، خاص موضوع ان کا تفسیر یا اصول فقہ ہے. ان کا بھی مجموعہ پوری کتابوں کا سعودی عرب سے دار عالم الفوائد سے چھپا ہوا ہے. ایسے ہی شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان کی کتابیں بھی 100 کے لگ بھگ جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں. ان کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ ان کی ہر چیز عام طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک عالم بھی پڑھے گا تو اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا. عالم
طالب علم سب کو یکساں فائدہ ہوتا ہے اور اسلوب اور زبان بہت ہی آسان ہوتی. خاص طور پر شیخ عثیمین کی دو چیزیں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا, دو علوم میں, عقیدے میں اور فقہ, یہ دو خاص موضوع ہیں, ان کے اندر ان کا تخصص اور مہارت ایسا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں. ان میں زیادہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پڑھ لیں. اس کے بعد شیخ ابن باز کی چیزیں ہیں, ان میں حدیث کا غلبہ ہوتا ہے. ہر مسئلے میں وہ حدیث کا جو مفہوم ہے یا ظاہری معنی اس کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی چیزیں آپ جانتے ہیں, وہ آپ نے سنی ہوں گی. اچھا, ایک اور عالم ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے, علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی. ان کا پوری کتابوں کا مجموعہ 30-32 جلدوں میں چھپا ہوا ہے. بہت ہی مضبوط عالم, شیخ عثیمین کے استاد ہیں. ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد سیدھا آپ ابن قیم تک جا سکتے ہیں, کیونکہ شیخ عثیمین اور شیخ سعدی کی کتابیں یہ ابن قیم کے علوم و معارف کو اس دور کے اندر بہت سہل اور مرتب بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ابن قیم کو پڑھیں. ابن قیم کو پڑھنے کا طریقہ شیخ علی العمران ایک عرب محقق ہیں, انہوں نے پوری فہرست بنائی ہے کہ ابن قیم کو کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے. الوابل السیب ان کی پہلی کتاب ہے, کہتے ہیں یہاں سے ان کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے. وہ عام ملتی ہے, نیٹ پر بھی دستیاب ہے, تو وہ کتاب فہرست لے کر اس طرح پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے ترتیب یہ لگائی ہے کہ ابن قیم کی دار عالم الفوائد سے ساری کتابیں چھپی 13,000 صفحات میں. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ روزانہ 50-60 صفحے ابن قیم کی کتابوں کے پڑھنا شروع کر دے تو 1.5 سال میں ان کی ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے. ایسے اس کے بعد ابن تیمیہ کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ابن تیمیہ کو پڑھنے کی ایک فہرست شیخ محمد عزیر شمس صاحب نے مرتب کی ہے کہ ابن قیم کی کتابیں کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے. وہ بھی نیٹ پر دستیاب ہے, آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد میرے بھائیوں اوپر بہت کچھ ہے. جب آپ اتنا کچھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں. آخری بات صرف یہ تھی کہ جب ہم یہ اتنا مطالعہ کریں, پڑھیں, تو ہم ان کے فوائد کو نوٹ کیسے کریں, مرتب کیسے کریں کہ ایک بار جو پڑھ لیں وہ ضائع نہ ہو, وہ ہمارے ہمیشہ کام آتا رہے. تو یاد رکھیے, عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, الکتاب سعید العلم سعید والکتابۃ قید. علم ایک شکار ہے اور لکھنا اس کا پنجرا ہے. کتاب جب ہم پکڑتے ہیں تو اگر ہم نے ساتھ قلم نہ پکڑا, اس کی مثال ایسے ہی کوئی بندہ شکار کرنے جاتا ہے, ہتھیار اس کے پاس کوئی بھی نہیں, شکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جتنا مرضی شکار دیکھ لے, کچھ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا. جب کتاب پڑھیں ہمارے ہاتھ میں ایک قلم ضرور ہونا چاہیے. تو استفادہ کیسے کرتے ہیں نوٹ کرنے میں, کہ کتاب پڑھیں, جو چیز آپ کو نئی ملتی ہے, انوکھی ملتی ہے, اور وہ ایسی جگہ ہے کہ فہرست میں ایسا کچھ نہیں, لیکن کتاب کے اندر اس مقام پر یہ فائدہ ہے, یہ فوائد ہم نے نوٹ کرنے ہیں, اخذ کرنے ہیں, ان کو مرتب کرنا ہے. طریقہ کیا ہے؟ ہر فائدہ کسی نہ کسی فن اور علم سے متعلق ہوتا ہے. یعنی جہاں مفید چیز نظر آئے نا, مفید ہے, نئی ہے, اہم ہے, مشکل ہے, بعد میں آپ کو لگتا ہے کہیں یہ آگے پیچھے نہ ہوگی, مجھے پتہ نہ چلے, ہر ایسی چیز پر آپ نے لائن لگانی ہے اور فوری طور پر اس کو جو کتاب کے اندر شروع میں خالی صفحہ ہے نا, اس پر اشارہ دے دینا ہے کہ یہ مسئلہ اس کتاب میں فلاں صفحے پر ہے. اب کرنا کیا ہے کہ جتنے فوائد ہیں کسی نہ کسی فن کے متعلق ہوں گے. مثلا تفسیر سے متعلق فائدہ ہو سکتا ہے, وہ جو آپ نے نوٹ کیا ہے, تاریخ سے متعلق ہو سکتا ہے, علم حدیث سے متعلق ہو سکتا ہے, یا ادب کے متعلق ہو سکتا ہے. ان سارے علوم کا اپنا ایک رمز مقرر کریں. مثلا فائدہ لکھا, صفحہ لکھا, آگے بریکٹ میں لکھ دیا, اگر وہ ادب سے متعلق ہے تو دال اس کے آگے بریکٹ میں لگا دیں. اگر وہ تفسیر سے متعلق ہے, فا سین آگے نشان لگا دیں. اگر تاریخ سے متعلق ہے تو خا اس کے آگے لگا دیں.
اگر حدیث سے متعلق ہے ہا دال، اس کے آگے ویسے نشان لگا دیں، مطلب کیا ہوگا کہ یہ جتنے فوائد ہیں ان علوم کے متعلق ہیں. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے فوائد نوٹ کرنے کا. اس سے اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان فوائد کو ہم الگ نقل کرتے ہیں ایک کاپی پر. ہر علم کی ایک الگ کاپی ہوتی ہے. تاریخ کے فوائد وہاں، تفسیر کے فوائد الگ کاپی میں، تاریخ کے فوائد الگ کاپی میں، علم حدیث کے فوائد الگ کاپی میں، ادب کے فوائد الگ کاپی میں. ایسے علماء کاپیاں اور رجسٹر بناتے تھے. ہے مشکل کام، لیکن ایک دفعہ آپ اس طرح چیزیں جب نکال لیتے ہیں، ساری زندگی تعلیم میں، تبلیغ میں، تصنیف میں وہ فوائد دڑا دڑ آپ ایسے بانٹتے جاتے ہیں. بندے حیران ہوتے ہیں یہ لے کر کہاں سے آتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کتابیں پڑھتے پڑھتے سارا کچھ گوایا نہیں، سب کچھ اس نے نوٹ کیا تھا. آپ خود لکھ لیں یا بڑے ہیں بیٹا ہے اس سے کہیں کہ یہ رمز اس چیز کے ہیں، یہ تاریخ کے سارے فوائد تم نے اس رجسٹر میں نقل کرنے ہیں. شیخ بکر ابو زید کہتے ہیں کہ میں مطالعہ کرتا جاتا تھا، ایسے میں رمز اور باہر نوٹ لگاتا جاتا تھا. جب کتاب مکمل کرتا نا تو میں نے اپنے بیٹوں کو عادت ڈالی تھی، ڈیوٹی لگائی تھی کہ سارے فوائد رجسٹروں میں نوٹ کرو. ایک فائدہ نوٹ کرو گے تو اس کا 1 ریال میں تمہیں دوں گا. اب بچے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہہ رہے تھے وہ میرا کام سارا وہ کر دیتے تھے اور میری بچت ہو جاتی تھی. تو خود کریں، بیٹے سے کروائیں، شاگرد سے کروائیں، اس طرح ان کو نقل کرنے کا اہتمام کریں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کئی علماء کا یہ ہوتا تھا کہ وہ چیزیں ایسے رجسٹروں کے بجائے نا کارڈ کی شکل میں مرتب کرتے تھے. فائدہ لکھا، کتاب کا نام، صفحہ لکھا، آگے نشان لگا دی کس علم کے متعلق ہے. تو ایسے ہزاروں کارڈ علماء نے الگ الگ فنون اور علوم کے بنائے ہوتے تھے. اور تیسرا طریقہ کچھ علماء یہ کرتے تھے کہ جو فائدہ لگا وہ صفحہ فوٹو کاپی کروا لیا. وہ کاپی کروا کر نا ایک فائل بنائی، اس فائل میں اس علم کا نام لکھا، اس فائل کے اندر ڈال دیا. جن کے پاس فوٹو کاپی کی سہولت ہو وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. وہ فائلیں بناتے تھے. شیخ بکر ابو زید کی ایک کتاب اگر کبھی آپ پڑھیں نا، معجم المناہی اللفظیہ، وہ اتنی کتابوں سے انہوں نے اخذ کی ہوئی ہے، بندہ حیران رہتا ہے کہ ایک بندہ اتنی کتابوں سے فوائد نوٹ کیسے کر سکتا ہے. وہ ایسے نوٹ کر سکتا ہے ایسے میں نے آپ کو بتایا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ فوائد صرف کتابوں سے نوٹ نہیں ہوتے. 3 چیزوں سے کتابیں فوائد نوٹ کیے جاتے ہیں. 3 جگہوں سے فوائد نوٹ کیے جاتے ہیں. نمبر 1 کتابوں سے، جیسے ہم نے ذکر کیا. نمبر 2 استادوں سے جو آپ سنتے ہیں. مشائخ اساتذہ سے جو فوائد سنتے ہیں وہ بھی اسی طرح نوٹ کیے جاتے ہیں. اور یہ ائمہ کا طریقہ تھا کہ ہر چیز وہ نوٹ کرتے تھے. امام ابن حبان اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ابن خزیمہ سے جو سنتا تھا میں لکھتا تھا، جو سنتا تھا میں لکھتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ان سے سوال کیا سفر مرتبہ، کہتے ہیں سفر حضر میں ابن حبان کبھی اپنے استاد ابن خزیمہ کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. کہتے ہیں سفر میں نے ایک سوال کیا، استاد نے کہا ٹھہر جاؤ. میں نے پھر کیا، استاد نے کہا ٹھہرو. کہتے ہیں میں نے پھر کیا، انہوں نے لفظ بولا تنح عنی یا بارد، ڈیٹ پیچھے ہٹو. تو کہتے ہیں ابن حبان نے وہ بھی لکھ لیا. تو کسی نے کہا یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے عہد کیا ہے کہ استاد جو بولے گا میں نے ہر کلمہ اس کا لکھنا ہے. تو اس طرح جو علماء تھے نا وہ اپنے اساتذہ کے فوائد لکھا کرتے تھے. عباس العنبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ علی بن مدینی کی مجلس میں آتے تھے تو ہزاروں کی شکل میں ان کی مجلس میں مستفیدین ہوتے تھے. لکھتے کیا تھے؟ کہتے ہیں کانو یکتبون قیامہ و جلوسہ و لباسہ و کل شیء عنہ. ابن مدینی بولتے کیا ہیں یہ بھی لکھتے تھے، بیٹھتے کیسے ہیں یہ بھی لکھتے تھے، اٹھتے کیسے ہیں، لباس کیسا ہے، چلتے. کہتے ہیں ابن مدینی کی ہر چیز وہ لکھتے تھے، کچھ علم کے لیے کچھ ادب سیکھنے کے لیے. تیسری چیز جو نوٹ کرنی چاہیے فوائد کے طور پر، وہ انسان کے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خاص علمی نکتے اور فوائد ہیں. کچھ دیر میں آتے ہیں، بعد میں اپنے ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں.
اور علماء اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو ایک مرتبہ ان کے کاتب کہتے ہیں میں نے گنا امام بخاری 20 مرتبہ کے قریب اٹھ کر رات کو اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے فوائد نوٹ کرتے ہیں. اسی طرح امام شافعی کے بارے میں مزنی کہتے ہیں. تو میں نے ایک دن دیکھا امام شافعی 10-15 مرتبہ نیند سے اٹھ کر ایسے لکھتے ہیں. میں نے کہا کیا لکھتے ہیں؟ کہنے لگے میرے ذہن میں ایک استنباط آیا تھا, میں نے کہا لکھ لوں کہیں صبح ہو تو میں بھول نہ جاؤں. تو یہ فوائد, یہ خیالات بھی اگر مفید علمی ہو ان کو نوٹ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں یہ کسی کام آ سکیں. ہماری باتیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں, صرف ایک بات تھی آخری پھر مجھے یاد آیا کہ طالب علم کو اس مرحلے میں کن چیزوں کے مطالعے سے اجتناب کرنا چاہیے. تو وہ 2 چیزیں ہیں بڑی. ایک تو تھوڑی سی ڈسکس ہو گئی کہ اہل بدعت کے لٹریچر سے طالب علم کو احتراز کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں, جیسے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ غذا خطرناک ہوتی ہے, جسمانی صلاحیتوں اور قوتوں کو ضائع کرتی ہے, یہ جو مطالعہ ہوتا ہے نا یہ انسان کے عقل اور فکر کی غذا ہوتی ہے. اگر بیمار غذا دیں گے تو بیمار دماغ اور عقل کی نشو نما ہوگی. اسی لیے ائمہ سلف کے ہاں یہ ملتا ہے کہ ابن سیرین کے پاس ایک بندہ آیا, بدعتی تھا, کہنے لگا میری بات سنو, کانوں میں انگلی, کہتے نکل جاؤ یہاں سے. کہتے ہیں ایک بات, کہتے ہیں میں تمہاری آدھی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ اہل بدعت شبہات پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. کسی شیعہ کی تقریر سنے نا, انہی آیات کو ایسے گما پھرا کر وہ پیش کرتے ہیں, وہ عام بندہ سمجھتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. مرزا جہلمی کا فتنہ پھیلا کیسے ہے؟ شیخ اسری صاحب کی اس پر غالباً ایک ویڈیو آئی ہے, سب سے پہلے شیخ صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو بندہ علماء سے علوم شریعہ نہیں پڑھا جب وہ سٹیج سنبھالتا ہے تو گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے, اور ایسے جاہل کو سننے سے بچنا چاہیے, ایسے بدعتی کو سننے سے نقصان ہوتا ہے. باتیں اقوال بڑے ہیں اہل علم کے اس حوالے سے کہ اہل بدعت کو کیسے بچنا چاہیے. ایک حدیث بھی یہاں سن لیجئے, کوئی پوچھے کہ حدیث سے دلیل دو, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, یہ اہل بدعت ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے جن کا ذکر یہاں کیا ہے فَاحْذَرُوا عَنْهُمْ, ان سے تم نے بچ کر رہنا. فَاحْذَرُوا عَنْهُمْ, ان سے دور رہو, ان سے بچو. صرف ان کی باتوں سے بچنا ہے کہ ان کے لٹریچر سے بھی بچنا ہے؟ اگر باتوں سے بچنا ہے تو وہی حکم ان کے لٹریچر کا بھی ہے. تو اس لیے اہل بدعت کی کتابیں چونکہ حق و باطل کا مکسچر ہوتی ہیں, یہ مت سمجھا کریں کہ نہیں ان میں اچھی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. میرے بھائیوں, دنیا میں 100% شر کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں شیطان 100% سراپا شر ہے؟ آیت الکرسی والی حدیث یاد کیجئے, خیر اس سے بھی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تو اس لیے یہ مت سوچا کریں کوئی کہے نہیں جی اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. یہی علامت ہے اہل حق کبھی حق اور باطل کو مکس قبول کرتے ہی نہیں, وہ خالص حق چاہتے ہیں. کوئی دودھ دے اس کے اندر گندگی ڈال کر کون پیتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں کچھ دودھ تو ہے نا, پیے گا. لیکن اہل باطل اہل بدعت کی چیزیں جو باطل والی ہوتی کہتے ہیں نہیں خیر لے لو شر چھوڑ لو. اللہ کے بندو, کس کے اندر طالب علمی کے زمانے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اہل بدعت کے سارے استدلالات سمجھ سکے اور ان کا جواب تیار کر سکے؟ وہ انسان متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے اہل بدعت کے لٹریچر سے طالب علمی کے زمانے میں کلی پرہیز کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو, تفہیم القرآن ہمارے ہاں بڑی عام ہے, لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں, خیر اس میں حدیث کا انکار ہے, اس میں آیات صفات میں تحریف ہے, اس میں توحید حاکمیت کا ترجیحاً بیان ہے, اس میں عقل پرستی کی بنیاد پر جو تفسیر کا صحیح منہج ہے اس سے ہٹ کر کئی جگہ ترجیح دی. کتنی خرابیاں, ایک خرابی بھی ہو تو کافی ہے. اور اسی بندے نے اپنے دوسرے لٹریچر میں صحابہ کی گستاخیاں کی. جب ایک پڑھیں گے متاثر ہو کر دوسری بھی پڑھیں گے.
تو इसलिए अहले बिदत के लिटरेचर में नुकसानात ज्यादा हैं, उनसे बचना चाहिए। और दूसरी चीज जिससे इस मरहले में बंदे को मुताले में खास तौर पर जो तालिब इल्मी का इब्तदाई दौरानिया है, इख्तिलाफात और मुनाकशात की किताबें तरजीहन पहले मरहले में नहीं पढ़नी चाहिए। पहले मरहले में वो पढ़ते हैं कि जिसमें राजेह चीजें होती हैं या चीज लिखी है तो कुछ तरजीह भी दी है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं पढ़ते पहले मरहले में कि जिनमें इख्तिलाफात होते हैं, मुनाकशात होते हैं और हर किस्म के मवाकिफ लिखे हैं। बंदा पढ़कर थोड़ा सा उसका जहन मुतशत्तित हो जाता है, क्योंकि अभी उसमें तरजीह की सलाहियत नहीं होती। ये किताबें पढ़ते हैं लेकिन इब्तदाई, मुतवस्सित और इंतहाई मरहले में या इंतहाई मरहले के बाद उनका मुताला करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे, जो हमने बयान किया हम सब को इस पर अमल करने की। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवालों का वक्त तो शायद बचा नहीं है, लेकिन अगर कोई है